صحیح ہے سر. اچھا اس کے اندر کسٹمرس کے اندر جو ہے اچھا دو بندے تو آپ کے گروپ میں ہیں جنہوں نے الیکٹرک کار پہ کام کیا ہے اسی گروپ کے اندر. ایک آپ کے ساتھ ہاشم ہے اور ایک آپ کے ساتھ سعد ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے تو ہم آپ کو ہاشم ہے اور فواد ہے سوری. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو ایک دو بندوں کے نمبر دیں گے. وہ دو بندے جو ہے تو وہ لاہور سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ان سے بھی آپ پوچھیں گے کہ کیا ہے. لیکن وہ دونوں بندے بھی دیکھیں آپ کا ہر ایک بندہ جو ہے نا ایک کسٹمر ہوگا. صحیح ہے. ہر ایک بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی رائے ہوگی. تو آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور ان سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو یہ جو چیز ہے یہ کیسے چاہیے. صحیح ہے سر. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہاشم طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سر الحمد للہ ابھی بہت بہتر ہوں. چلو ٹھیک ہے. اچھا ہاشم آپ کو جو ہے تو ویکسینیشن باکس جو ہے اس کا پروجیکٹ جو ہے آپ کو اسائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ ایک ویکسینیشن باکس جو ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیسے ہونی چاہیے, کیوں ہونی چاہیے. اچھا آپ کے جو یاسر کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اس کے کسٹمرز ہیں وہی اس کے یوزرز ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ جو بندہ مطلب پے کرے گا وہی جو ہے اس کو یوز کرے گا. اچھا آپ کے کیس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ جو ہے تو سینیریو ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو یوزرز ہیں وہ تو آپ کے ہیلتھ ورکرز ہوں گے نا آخر میں جو کوئی بھی جو مطلب ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کے جو کسٹمر ہوں گے وہ یا تو انٹرنیشنل لیول کی این جی اوز ہوں گی جیسے یو این ڈی پی ہو گئی یا یونیسیف ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یا پھر آپ کی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہوگی جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور یہ سارے کے سارے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے تو آپ کے کسٹمرز ہوں گے. کسٹمر وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو پے کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے. صحیح ہو گیا. تو کسٹمرز یہ آپ کے کسٹمر اور یوزر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو اس لیے آپ کے لیے یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوگی. لیکن آپ کا وہ کام کیا ہوگا کہ ویکسین کو جو ہے اس کا جو لاسٹ مائل ہے وہ پورا کرنا اور اس کو آخر میں ایک بندے تک جو ہے تو پہنچانا. یہ جو ہے تو آپ کا کام ہوگا. اوکے سر. اس میں جو ہے سرویز یوزولی ہاسپٹلس کے اور جو ادارے ہیں ان سے ہی کروانے پڑیں گے. ام، ان سے بھی کیونکہ وہ مطلب وہ لاسٹ مائل میں تو وہ جو ہاسپٹلس تو نہیں لیکن یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کچھ آگے کچھ سبسڈیز ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کروائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ اوپر جو فنڈرز ہیں جو اس ایکٹیویٹی کو فنڈ کریں گے اس سے وہ ہسپتال نہیں ہوتے جنرلی, وہ گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے یا کوئی سیکرٹری ہو سکتے ہیں یا کسی این جی او کے کوئی بڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا کیونکہ پے وہ کر رہے ہوں گے آپ کو. تو آپ کو اصل میں دو چیزوں کے لیے ڈیزائن کرنا پڑے گا. ایک آپ کو یوزر کے لیے کرنا پڑے گا اور ایک آپ کو جو ہے تو اس کے لیے کرنا پڑے گا کسٹمر کے لیے. جی آپ کائنڈلی لنک جو ہے ذرا یہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. اوکے سر میں بھی شیئر کروں. اچھا یاسر اور سوال ہیں تو پوچھیں پلیز. ہمارے پاس ابھی ایسے بھی لڑکے آ رہے ہیں, تھوڑا ٹائم ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. سر یہ تو جب پڑھیں گے تو تھوڑا سا پھر کلیئر ہو جائے گا. ابھی تو اس طرح کوئی کوشچن نہیں ہے. نہیں صرف پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو وہ تو جب آپ پڑھتے ہیں. اچھا اس میں ہو گئی کہ جو چیزیں ہم یہاں پہ پڑھتے رہیں گے نا وہ ساری کی ساری چیزیں آپ وہاں پہ اپلائی کرتے جائیں گے. سر وہ تو صحیح ہے. سر یہ جو آپ ہمیں کانٹیکٹس دیں گے سر ان سے بات کریں گے اور ان سے سروے لیں گے کہ انہیں کیا کیا چاہیے. سر یہ اٹس لائک ریکوائرمنٹ لسٹ, وہ میں نے کیا کرنی ہے دیکھیے اور اپلائی کرنی ہے. جو دیکھیں ہم پروڈکٹ جب بھی بناتے ہیں تو ہم کسی کسٹمر کے لیے بناتے ہیں جی سر. جو آپ کو پے کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم جنرلی ہم جو مسٹیک کرتے ہیں دیٹ وی میک سم تھنگ وچ از ان آور ہیڈ اینڈ وی ڈو ناٹ آسک دا کسٹمر. جنرلی جو ہے نا کس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں. اچھا تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسٹمر سے پوچھیں گے آپ کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو پروڈکٹ جو آپ ڈیزائن کریں وہ اس جو آپ کو کسٹمر کہے نا اس کے مطابق ڈیزائن کریں. سر اس میں تو اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر ایسی ڈیمانڈس کر لیتے ہیں جو
یا تو پاسبل نہیں ہوتے یا تو ابسرڈ ہوتے ہیں، تو ان کو تو پھر انکلوڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ دیکھیں جب آپ when you ask say a higher number of people، پھر اس طرح کی جو ڈیمانڈس ہیں آپ کے پاس وہ ریلیٹیولی کم آئیں گی یا ریلیٹیولی تھوڑی آئیں گی، جی ٹھیک ہے؟ تو جب وہ آپ کے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ ریلیٹیولی کم یا ریلیٹیولی تھوڑی آئیں گی، ٹھیک ہے، تو آپ پھر اس چیز کو مطلب وہ کر سکتے ہو کہ یار یہ والی ڈیمانڈ میں نے انکلوڈ کرنی ہے اور یہ والی نہیں کرنی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سو وی ور ڈسکسنگ پروجیکٹس بیفور یو کیم ان۔ صبح میرا انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو تھا یار، اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، میری سوری۔ اور اگر پلیز اس طرح سے کبھی بھی ہوا کرے نا تو گیو می اے کال اور سم تھنگ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یار کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اوکے صحیح۔ سو اچھا سو وی ور ڈسکسنگ پروجیکٹس جو آپ نے لے کر چلنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا احسان اچھا احسان آپ نے جو ہے تو آپ کو میں کچھ بندوں کے نمبر دوں گا۔ آپ کا جو پروجیکٹ ہے آپ نے ان پروسیس میجرمنٹ کے لیے آپ نے جو ہے تو ایک اکوپمنٹ جو ہے ڈیزائن کرنا ہے۔ احسان جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آپ کو ان پروسیس میجرمنٹ کے لیے آپ کو جو ہے تو ایک اکوپمنٹ ڈیزائن کرنا ہے، صحیح ہے؟ آپ کو میں ایک نمبر جو ہے آپ کو میں سینڈ کروں گا، احمد نام ہے ان کا، ان کے ساتھ جو ہے تو آپ کانٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد جو ہے تو آپ ان پروسیس میجرمنٹ کے لیے جو ہے تو آپ کو ایک اکوپمنٹ جو ہے آپ کو ڈیزائن کرنا ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے، کیسے کام کرتی ہے، کیوں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے تو آپ کو بتائیں گے۔ اچھا احسان آپ کے جو کسٹمرز ہوں گے نا، آپ کے جو کسٹمر ہوں گے وہ احمد نہیں ہوں گے، آپ کے جو کسٹمر ہوں گے وہ فیکٹریز ہوں گی مختلف، ٹھیک ہے؟ جیسا ایک فیکٹری میں آپ کام بھی کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس فیکٹری کے اندر کون کون سے مینوفیکچرنگ پروسیس ہوتے ہیں؟ سر یہاں پہ تو ہم جو ہے نا سر پرنٹنگ کر رہے ہیں، ہمارے پاس دو قسم کے پرنٹنگ مشین ہے، ایک فلیکسوگرافک پرنٹنگ مشین ہے، ایک روٹوگریویر پرنٹنگ مشین ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ پرنٹنگ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے نا سر ڈفرینٹ مٹیریل پہ کر رہے ہیں، اس طرح ہو گیا سر ایل ڈی پی ہو گیا، پیٹ ہو گیا، بی او پی پہ ہو گئی، اور میڈ بی او پی پہ ہو گئی۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی کنونشنل مینوفیکچرنگ پروسیس نہیں چل رہا؟ نہیں جی نہیں چل رہا۔ اچھا تو آپ کے ساتھ میں کوئی فیکٹریز ہیں جس کے اندر کنونشنل مینوفیکچرنگ پروسیس چل رہے ہیں لیفٹ رائٹ پہ؟ سر یہاں پہ نا زیادہ تر انڈسٹری جو ہے نا چھوٹی انڈسٹریز، بڑا انڈسٹری اس طرح ہے نہیں سر۔ نہیں بڑے چھوٹے کی بات نہیں، مینوفیکچرنگ پروسیس کا صرف پوچھ رہا ہوں۔ نہیں نا سر اسی کی بات میں کر رہا ہوں سر، مینوفیکچرنگ انڈسٹری ادھر ہے نہیں۔ اچھا پھر دین یو نیڈ ٹو فگر آؤٹ کہ آپ کے جو بھی دوست ہیں یا آپ کے کرنٹ مطلب کلاس فیلوز کے آگے جو بھی لوگ ہیں جو کہ مینوفیکچرنگ پروسیس میں کہیں پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر ان کو فون وغیرہ، وہ آپ کے کسٹمر ہوں گے بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو کہ آپ سے یہ والی چیز خریدیں گے۔ تو یہ بیسیکلی یہ چیز آپ کو بیسک انٹروڈکشن میں دے دیتا ہوں، پھر آپ کو میں فون نمبر جو ہے تو وہ سینڈ کر دوں گا۔ بیسیکلی یہ چیز جو ہے وہ کرتی کیا ہے کہ جب بھی آپ کی مینوفیکچرنگ چل رہی ہوتی ہے تو اس مینوفیکچرنگ کے بعد کوالٹی کنٹرول کا ایک ڈپارٹمنٹ آتا ہے۔ آپ نے سبجیکٹ بھی پڑھا ہوگا کوالٹی کنٹرول کا، پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا؟ جی بالکل پڑھا ہوا ہے سر۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر جو ہے نا ڈائمینشنل کوالٹی کنٹرول ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ مختلف ٹالرنسز اور چیزیں جو ہیں چیک کرتے ہو، صحیح ہو گیا؟ اچھا تو یہ جو ان پروسیس میجرمنٹ ہے یہ کرتا کیا ہے کہ جو کوالٹی کنٹرول آپ بعد میں کر رہے ہوتے ہو کوئی رینڈم سیمپلنگ لے کے اس کی، یہ جو ہے ڈیورنگ دا مینوفیکچرنگ پروسیس کر رہا ہوتا ہے اور ہر ایک سیمپل کا ہر ایک پیس کا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی بیس لائن جو ہے نا مطلب وہ نالج ہے، اور یہ کیسے کرتا ہے؟ تھرو کیمرا، مشین ویژن اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا یہ کرتا ہے، اس طرح سے جو ہے نا یہ کرتا ہے۔ اچھا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس کی جو ہے تو ایک پروڈکٹ ایک بنانی ہے، تو اب اس کو کسٹمر سے پوچھ کے ہی آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ سو دس از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو۔ جی سر۔ اچھا تو اس میں ابھی ہم بچے اس طرح سے ہم اس کو کریں گے کہ جو بھی آپ سبجیکٹ میں چیزیں پڑھتے جاؤ گے نا اس کو آپ اس پروڈکٹ کے لیے جو ہے تو آپ اپلائی کرتے جاؤ گے۔
مطلب آج اگر ہم پرابلم اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو آپ یا ہم کسٹمر کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھو گے کہ یار اس کا کسٹمر کون ہے یا اس کی پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اس طرح سے جو ہے تو ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے. اچھا اور احسان یہ چونکہ ہم نے ابھی آپ کو پرووائڈ دیا تو آپ کو اگر کچھ بھی سمجھنا ہے تو آپ ابھی بھی پوچھیں, اور جب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور آپ کو اس کے پروجیکٹ کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ یار یہ چیز میرے پروجیکٹ میں کیسے اپلائی ہوگی کوئی بھی چیز, تو اس ٹائم پہ بھی پوچھیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. اچھا احمد, احمد آر یو ود اس؟ جی سر, یس سر. اچھا احمد, آپ کے لیے جو پروجیکٹ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ہم نے ایک اس طرح کی ڈیوائس رکھی ہوئی ہے جو ہیلمٹ کو جو ہے تو وہ کول کرے گی. ٹھیک ہے, کنونشنل آپ کے ساتھ ایک بار پہلے جو ڈسکشن ہوئی تھی اس میں تو یہ تھا کہ آپ کو ایک نئی ہیلمٹ بنانی ہے نا. ٹھیک ہے, اب اس والی چیز میں آپ کو ہیلمٹ نہیں بنانی بلکہ آپ کو کس طرح کی پروڈ لگانی ہے جو کنونشنل ہیلمٹس کے اوپر لگ سکے اور وہ کنونشنل ہیلمٹس کو جو ہے تو کول کرے گی. صحیح ٹھیک ہو گیا؟ تو سر, اس یہی طرح جو ہیلمٹ یوز ہوتے ہیں موٹر سائیکل میں, یہی ہیلمٹ. موٹر سائیکل میں بالکل جو یوز ہوتے ہیں وہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں ہم کچھ ٹھیک. ویریشن وہی جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا ڈاکٹرز کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں ہم کچھ ویریشن وہ ڈاکٹرز کے لیے اس ہیلمٹ کی جو ہے تو کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے لیے ہمیں باہر سے کوئی ہیلمٹ مل جائے تو ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے کہ ہم اس ہیلمٹ کے لیے ہم وہ کر دیں گے. نہیں ہوا تو ہم ان مطلب اس طرح کے ڈاکٹرز کے لیے بھی ہم ایک کوئی چیز ایک 3D پرنٹ کر کے یا تھوڑی سی موڈیفیکیشن کے ساتھ ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ہم چیز ایک ایسی بنانا چاہتے ہیں جنرلی جو کہ آپ کسی بھی ہیلمٹ کے اوپر جو ہے تو آپ لگا دیں, چاہے وہ ہماری ڈیزائن ہیلمٹ ہو یا کسی باہر کی جو ہے تو بندے کی ہیلمٹ ہو. صحیح ہے سر. ٹھیک ہو گیا؟ آلرائٹ, اوکے, لیٹس اسٹارٹ ود دی لیکچر. سو ویئر ور وی لاسٹ ٹائم؟ ڈیزائن پروسیس جو ہے ہم لوگ ختم کر چکے تھے یا نہیں؟ سر وہ ہم آلریڈی پوائنٹ ٹیبل تک پہنچے تھے. اچھا پوائنٹ ٹیبل تک صرف پہنچے تھے. اچھا آگے ہم نے ابھی شروع نہیں کیا؟ نہیں سر. اوکے, سو جیسے میں لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ میں کچھ لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروں گا, تو وہ لیکچرس ویسے میں جنہیں ریکارڈ کرنے تھے لیکن اس کے آڈیو جو ہے میں نے ریکارڈ جو ہے وہ کر کے رکھے ہیں میں. تو اب ہوگا اس طرح سے کہ میں آپ کے ساتھ وہ آڈیو جو ہے تو شیئر کروں گا. اف یو ہیو اینی کوشچن ان دا مڈل پلیز ڈو آسک. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ضرور پوچھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یا ایٹ دا اینڈ آف دا سلائڈ آئی ول آسک یو ایز ویل کہ اگر کوئی سوال ہے, کوئی چیز ہے, کوئی مسئلہ ہے تو ضرور پوچھیں. Okay, so I'll share my screen now. Can you see my screen? یس جی سر. سر. اچھا, صرف آپ سے پوچھنے کے لیے یہ والا پروسیس تو ہم نے ڈیزائن کا آپ کو نہیں پڑھایا ہوا؟ نو سر, یہ نہیں پڑھا. نہیں سر. اچھا اچھا ٹھیک ہے, یہیں سے شروع کرتا ہوں. Assalamu alaikum, dear students. I hope you're doing well. This is Dr. Mufti Rahman Siddiqui again with the mechanical engineering design subject. I will be talking about the slide number here as well. In addition with that, the lecture which you will be listening will have, so this is a problem solving methodology within the design process. The first step in this design process, as we discussed in the last lecture as well, is problem definition. So first of all, you define the problem for whatever product you are making. So in the last lecture, we discussed ventilator design. We discussed a micro hydro turbine design. We discussed industrial robotic arms. We discussed
automated seed planters, electric vehicles, etc. So first of all, you define the problem, that what sort of problem this is, after which you start gathering data about the problem, that what exactly is the problem. So that data can be technical as well, that data can be non-technical as well, but eventually we do have to put it into technical forms. After which we go for generation of the solutions or the alternate solutions. So there would whatever problem you're working on, the solutions would already be available in the market, but then you have to come up with your alternate solutions, such as conceptual designs. Now you can say generate these at the start, you can generate these alternate solutions on a piece of paper as well. You might not need even a software at the start to do this. Okay, so after generating these alternate solutions, so each one of you can generate multiple alternate solutions. You can have more than one alternate solutions, or 3 to 5 to 25, whatever. So after generating these alternate solutions, then you have to evaluate those solutions, that which solutions are better and why are they better. And then we actually go into the specific designing process after getting that final solution. And after finishing the designing process, we can communicate the results. Okay, so this is what we discussed in the last 2 lectures. Okay, so now moving on. Slide number 3. The design process. Okay, so the baseline of the design process is. Acha. So this particular slide here, ठीक है. अच्छा यहाँ पे हुआ क्या? So we are studying multiple design processes. So one of those design process was available in your book, in Carl Ulrich book, the product design. ठीक हो गया. So we discussed the design process there. So now we are discussing some other design processes. So this is one of those design processes. So the first step is the problem definition, जिसमें हम problem को define करते हैं. से अभी आपको हमने projects दे दी. ठीक हो गया. तो उसकी प्रॉब्लम क्या है वो हम डिफाइन करते हैं. उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड जो डेटा है वो उसको हम लोग गैदर करते हैं. फिर हम लोग इसके ढेर सारे सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं या जनरेट करते हैं कि इसके कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं. फिर हम उन सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है, और आखिर में हम लोग रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं. तो क्वेश्चंस, व्हाट आर द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड? कोई सवाल नहीं है? फिर मैं आप लोगों में से किसी को कहूँ कि अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको हमें बता दें. सर एक्सक्यूज मी. जी जी सर ये जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये क्या होता है? ठीक है. अच्छा ये इस तरह से होता है. लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये देखें आप लोग, ये यहाँ पे यू कैन सी लाइक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शूज ना. ठीक है, अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट हमने जनरेट किए हैं. सो दिस इज जनरेशन ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशंस, कि आप मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशन जो है ना वो आप बनाते हैं, जो कंसेप्चुअल डिजाइन के दौरान हम लोग बनाते हैं. ठीक है, सो दिस इज जनरेशन ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशंस. अच्छा यासिर साहब जी, आप हमें बताएं कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक अब ये कौन सा स्टेप में क्या आप करेंगे? सर क्या मतलब समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन. मतलब अब ये जो मुख्तलिफ डिजाइन प्रोसेसेस हैं, ये आपने किसी प्रोडक्ट पे लगाने हैं. ठीक है, हमने आपको एक प्रोडक्ट दी हुई है, तो आप उस पे डिजाइन प्रोसेस कैसे लगाएंगे? सर जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है सर वो तो वही है कि इलेक्ट्रिक कार का जो है इंटीरियर डिज़ाइन करना है. तो ये हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन होगी, और फिर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जिस तरह आप कॉन्टैक्ट्स देंगे या मैं खुद कॉन्टैक्ट करूँगा लोगों से और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा कि उन्हें किस तरह का इंटीरियर चाहिए या उन्हें किस तरह की फ़ीचर्स चाहिए इलेक्ट्रिक कार के इंटीरियर में. तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. जब सारा डेटा हमारे पास, इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, फिर हम सॉल्यूशंस उसके लिए बनाएंगे कि अच्छा कौन कौन से सॉल्यूशंस, किस तरह के फीचर्स हम डाल सकते हैं, और कौन से थ्रू हैंड रीच होंगे और कौन से जो है हैंड रीच नहीं होंगे, कौन से ऑटोनोमस होंगे, कौन से सेंसर्स होंगे. तो डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट इंटीरियर्स, डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस डिज़ाइन करेंगे, और फिर उस अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में फिर एवैल्यूएट करेंगे जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, और फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे जो रिजल्ट्स होंगे हमारे. एग्जैक्टली. ठीक है जी, मतलब ये स्लाइड समझ आ गई. सो विल मूव फॉरवर्ड.
is the same as discussed previously as well, right? But different people can have different perspectives, different fields might have different perspectives. So this is the design process again, but with a different perspective. Okay, so in this design process, you can see that there are 5 steps on your left side. The first step is problem identification, right? Where you identify the problem. This is the same thing which we discussed in the last slide, slide number 2 as well. Okay, so in this problem identification step, we do the market analysis and we brief the design that what it is. Okay, after which we go to the conceptual design. In the conceptual design, product designers are working at this place and we like come up with several different concepts. So the top right image which you can see of a shoe, so you can see like several different concepts, so you can say make any of these concepts as well, and there might be other concepts as well. And then after say finalizing the concepts, we go for embodiment design. So in the embodiment design, we like say we need design analysts and like they like see that how the overall design would look like, what would be the layout of the design. And after which we go for the detailed design. In the detailed design, we have development engineers, we have research engineers as well. So they do different sort of activities. And what do we get of this detailed design? We get drawings of different components. So the second image, right, being the shoe, you can see a drawing. So this drawing is actually of a component which was designed. And the fifth one is the manufacture of the product. So in the manufacturing, we have the process planners. So before actually going to the manufacturing process, we need to do some steps. So what are those steps? That first of all, we have to say plan the manufacturing processes, and then we have to look into the equipments. If the equipments are available or not, we have to look into inventory. We have to look into say quality control, different sort of things. So all this is done by the production or the manufacturing engineer. And what do we get out of this fifth design process? We get the product itself. So these are the 5 different different steps which are in the design process. So this is now another sort of design process activity. But if you compare both of them, slide number 2 and slide number 3, what you will see is that the perspective might be different, but the baseline is the same, and most of the things which both the processes are telling you are the same. Okay, so after this we will discuss some other design processes as well, but like all the design steps, like the baseline would be the same, the perspective would be different. Okay, so Actually, so Ahmed, can you please explain your product with respect to this particular design process? Yes sir. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिज़ाइनिंग मैं कर रहा हूँ हेलमेट के लिए कूलिंग जो सिस्टम बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं देखूंगा अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को कि आया इसकी ज़रूरत किस फील्ड में है और इसकी मार्केट एनालिसिस क्या है। तो ये सारी इसकी पहले मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करूंगा, फिर देन आई कम अप विद कंसेप्चुअल डिज़ाइन और उसके अपने आइडिया को अहमद, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उससे जो आपका आउटपुट निकलेगा वो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस होंगी, ठीक हो गया? सही है सर। डू यू नो व्हाट स्पेसिफिकेशंस आर? स्पेसिफिकेशन सर प्रोडक्ट की डिफरेंट इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, इसकी कस्टमर वैल्यू क्या होगी सर? स्पेसिफिकेशन जनरली होती है जब जैसे हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, ठीक हो गया? जैसे अभी आपके पास मे बी आप किसी लैपटॉप से हैं भी कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो लैपटॉप की प्रोसेसिंग पावर क्या है, उसकी रैम क्या है, उसका डिस्प्ले की क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसमें कैमरा कितना लगा हुआ है, ठीक है? तो ये जो है ना स्पेसिफिकेशंस होती है और उसके फिर नंबर होते हैं और यूनिट होते हैं। मतलब उसका वेट कितना है, उसका वेट है 1.5 तो किलोग्राम, ठीक है? तो एक नंबर होता है या एक रेंज होती है नंबर की और उसके यूनिट होते हैं। सो दीज आर, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकेशंस आर। सही है सर, ठीक है, चलिए आगे चलिए सर। तो देन वी विल कम अप विद द कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट कि हमें ये चीज़ बनानी है और इस तरह से
وہ ہوں گے. تو پھر آگے سر یہ ڈیزائن اینالسٹ کو اینالائز کریں گے اور اس کے ڈفرینٹ آؤٹ پٹ میں لے آؤٹس ہمارے لیے نکالیں گے, اور اس کے بعد فردر وی ول گو ٹو ڈیٹیل ڈیزائنس آف دا پروڈکٹ جو کہ ڈیولپمنٹ اور ریسرچ ٹیم کریں گی, جس سے ہمیں ڈفرینٹ ڈرائنگز ملیں گے کہ جو ہمیں آگے مینوفیکچر کرنے ہیں, اور فائنل میں ہمیں اس پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی اور اس کے پھر آخر میں جب مینوفیکچر آپ کرو گے تو اس کے ریزلٹ میں آپ کو جو ہے تو پروڈکٹ مل جائے گی. یس سر. Okay, so are there any questions in this particular slide? سر ایمبوڈیمنٹ ڈیزائن ذرا سمجھا دیں. ایمبوڈیمنٹ ڈیزائن ہم اسے کہتے ہیں جب آپ اس کا پورا ایک فنکشنالٹی آپ اس کی بناتے ہو, ٹھیک ہے, آپ ایز اے وول آپ اس کو جب دیکھتے ہو تو اس کو جو ہے تو ایمبوڈیمنٹ ڈیزائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے تو آپ کے مختلف قسم کے اسٹیپس آتے ہیں. ان اسٹیپ کے اندر ایک اسٹیپ اگر میں مطلب اس کے ایمبوڈیمنٹ ڈیزائن کے اندر آپ کے 3 اسٹیپ آتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے, اس 3 اسٹیپ میں سے ایک جو اسٹیپ آتا ہے اس کو کہتے ہیں کنفیگریشن ڈیزائن. صحیح ہو گیا. اچھا, اس کے اندر آپ مختلف اسٹیپس کے اندر آپ یہ کرتے ہو کہ کون سی چیز کس چیز کو کیسے چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی آپ یہ والے مسئلے بھی آپ حل کرتے ہو. اور پھر اس کے اندر آپ نے جو 3 سال کی انڈر گریجویٹ کی جو انجینئرنگ پڑھی ہے, جس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس میں سے ہیٹ ٹرانسفر کیسے ہو رہی ہے, اس میں اسٹریس کیسے پروڈیوس ہو رہا ہے, اس میں سے فلوئڈ کیسے گزرے گا. ٹھیک ہے, یہ والی جتنی ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ بھی آپ کا جو ہے تو ایمبوڈیمنٹ ڈیزائن کے اندر جو ہے آپ کا آ جاتا ہے. اچھا, یہ اب ہمارے پاس جو ہے تو ایک اور ڈیزائن کا پروسیس ہے جو میرے خیال سے اس سلائیڈ کے بالکل آخر میں ہمارے پاس آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے نا اس کو بھی پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے. ایمبوڈیمنٹ ڈیزائن کے اندر یہ جو 3 سٹیپس ہیں اس کو بھی کمپلیٹلی ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو یا وہاں پہ بھی آپ کو اس چیز کا جواب دوبارہ سے جو ہے تو مل جائے گا. یس. اور کوئی سوال ہے جی؟ اوکے, سو ویل موو آن. Moving on to slide number 4 now. So in slide number 4, we have a typical engineering design cycle. Okay, so again, another representation of the design cycle. Okay, so the first thing which this design cycle talks about is the recognition of need. In the recognition, what is recognition of need? That like this is the same as like if there's a customer, right, and the customer is demanding something, so that is recognition of need. Or maybe say you actually saw a gap or void in the market yourself that you needed to do something and those things were not available. So what is that thing? That is recognition of need as well, right? So this is recognition of need, and then when you put that recognition of need into a specific problem definition, right? So what is this? These are like the technical specifications or your starting point to solve these problems. Okay. اچھا, یہ دیکھیں ریکگنیشن آف نیڈ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے انیشلی ہم لوگوں نے جو دوسرا ایک ڈیزائن کا پروسیس پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ پروجیکٹ رجسٹریشن, ایک وہ ٹیبل ہم نے پڑھا تھا نا ٹائکو والا آخر میں جو ہے, تو اس میں جو پروجیکٹ رجسٹریشن تھی کہ ریلی پوائنٹ 0 جو تھا دیٹ واز ریکگنیشن آف نیڈ ایکچولی. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ بیسیکلی ہم آپ کو بار بار اس کو ہم لوگ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیزائن پروسیس کے مختلف پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں. مطلب اب ہو سکتا ہے ایک بندہ اس ڈیزائن پروسیس کو فالو کرے, دوسرا بندہ اس ڈیزائن پروسیس کو فالو کرے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم لوگ ایونچولی جو ہم لوگ فالو کریں گے وہ ہم اسی پروسیس کو فالو کریں گے جو آپ کی بک میں گیون ہے. بٹ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ دیٹ وی ٹیل یو دیٹ دیر آر ڈفرنٹ ڈیزائن پروسیسز ایز ویل. ٹھیک ہے, تو ریکگنیشن آف نیڈ جو ہے وہ ریلی پوائنٹ 0 تھا. پرابلم ڈیفینیشن غالباً وہاں پہ ریلی پوائنٹ 1 جو ہے تو پرابلم ڈیفینیشن تھا. ٹھیک ہو گیا. So if we take an example of the recognition of need, so in the current scenario, the recognition of need is that we need ventilators, right? Ventilators are not there. Or in the forming, we need mechanization or automation, so the seed planter is not there. So this is the recognition of need. Then what is the problem definition? Problem definition is actually when you define this problem accurately, that what a ventilator does, which means it's different sort of specifications, its pressure compression ratio, its air inlet, air outlet, humidity, etc. So these are the problem definitions. And when we talk about, say, the other product which I just discussed, the seed planter, right? So in that, like how much force would you need, how much torque would you need, how much area do you have to cover, what will be the weight of the seed, and these sort of things, like all these technical sort of specifications. So this will be the problem definition.
Okay, so then moving on to the synthesis. So in the synthesis, we actually develop different sort of designs, which can be like conceptual designs as well. So when we start developing these different sort of designs, these conceptual designs, then we will know that some of the problem, some of the specifications are missing, some of the details are missing. So we are going to go back to the problem definition, and then we'll improve the problem definition and come back to the synthesis. Okay, so this going back and coming back step, this is actually valid for all the 6-7 steps which you can see on the slide. And why is it this is there? Because design is an iterative process. इसका मतलब ये बार बार अपने आप को रिपीट करता है. अच्छा, इसका मतलब क्या है? डिजाइन इज एन iterative process कि अपने आप को रिपीट करता है. ये हम क्यों करते हैं? उसका रीजन ये होता है कि डिजाइन हमेशा आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होता रहता है. जब भी हम किसी चीज को डिजाइन करना शुरू करते हैं तो तब भी वो इम्प्रूव से आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहा होता है. मतलब आपने कोई कंसेप्चुअल डिजाइन बना लिया, वापस प्रॉब्लम डिफिनेशन की तरफ गए, फिर आपने कोई कंसेप्चुअल डिजाइन बना लिया, फिर आप वापस प्रॉब्लम डिफिनेशन की तरफ गए. सो द इम्प्रूवमेंट इज देयर इन दिस फेज एज वेल. और इवन अगर आप से डिजाइन आखिर में बना के उसको लॉन्च भी कर देते हैं, जो कस्टमर से फीडबैक आता है, उस फीडबैक के साथ भी आप इस डिजाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक हो गया. So design is an iterative process. If I give you an example of this iteration, for example, if you see the car, right? If you Google the car Rolls Royce, अब Rolls Royce जो है वो बहुत पुरानी गाड़ी है और वो throughout the time जो है वो improve होती रही है. तो अगर आप उसकी improvements देखें, उसकी डिजाइन की, उसकी लग्जरी की, उसकी चीजों की, you will be surprised कि even जब वो प्रोडक्ट एक बन जाती है उसके बाद भी वो improvement होती है. तो ये चीज आपको वहां पे नजर आ सकती है. और जब आप लोग खुद इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के अंदर भी और उसके बाद अपने FYPs के अंदर भी और अपने करियर के अंदर भी, when you become mechanical design engineers, you would also see that whenever you are developing or designing a product, even during the course of the design, you will improve it so much. ठीक हो गया. लेकिन nothing is perfect. So even if you launch that particular product, seed planter, ventilator, whatever, it will never be perfect. So again, you will have to do improvement. So design is a continuous improvement process. It's an iterative process. Okay. Coming back to the design cycle again, coming back from the iterative process to the design cycle again. So we discussed the recognition of the need, we discussed the problem definition, and we discussed the synthesis, जिसमें हम conceptual design बनाते हैं. Okay, this minute is over. This audio is. अच्छा जी, so any questions in this particular slide? अच्छा एहसान जी, आप जरा बताएं कि आप अपने प्रोडक्ट को जो है तो वो इस स्लाइड के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सर मेरा जो प्रोजेक्ट इन प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट है सर, तो वो उसमें ये है कि रिकग्निशन आप नीड, यानी कस्टमर को क्या चाहिए, जो इसको नीड हो, जो प्रोसेस हो रही हो और जो चीज़ वो बना रहे, तो उसके अगर मेजरमेंट करनी हो तो उसको क्या चाहिए. आपके कस्टमर कौन होंगे, यहाँ से शुरू कर देते हैं. आपका क्या ख्याल है, आपके कस्टमर कौन होंगे? जो सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं वो मेरे सर जो है ना कस्टमर होंगे. बिल्कुल. अच्छा, लेकिन अभी हम इससे आगे हम लोग थोड़ी सी और चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में गालिबन, और उसके अंदर हम ये देखें आपके कस्टमर का पूरा एक पर्सोना हम बनाएंगे कि कस्टमर आपका कैसे होगा, किस तरह का होगा. ठीक है, चलें आगे चलें. जी, उसके बाद फिर प्रॉब्लम डिफिनीशन में सर ये आते हैं जो स्पेसिफिकेशन होते हैं सर, वो आते हैं, यानी कि उसके वो कितने वो तक तक या कितनी डाया जो है ना वो उसको चाहिए मेजरमेंट की. उसके बाद सर सिंथेसिस, और सर ये सिंथेसिस की सही समझ नहीं आ रही सर. अच्छा, सिंथेसिस में आप ही करेंगे कि आप नए कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे, नई तरह की चीज़ों के बारे में सोचेंगे? जी सर, और सर एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन में सर उसको जो है ना बाज़ ऐसी चीज़ें होती है को पहले से हुई होती है, लेकिन उसको जो है ना जो है ना हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. फिर इवैल्यूएशन में हम सर इवैल्यूएट करेंगे कौन सा जो है ना अच्छा है, कौन सा जो है ना वो बेटर होता है. इसके बाद जो है ना सर हम इसको प्रेजेंट करेंगे. बिल्कुल. प्रेजेंटेशन में जनरली ड्राइंग्स आ जाती हैं. चले आगे चलते हैं. लेट्स मूव अहेड.
So at slide number 4, we were discussing the synthesis process where we come up with new and different designs and new and different ideas. Okay, and if we are not, say, comfortable with the idea, or if something needs to be improved, we can actually go back to the problem definition. Okay, after the synthesis of the idea, after the, say, conceptual design or the modeling, so we can like go for the analysis and optimization. So analysis means that you analyze your product for different sort of mechanical behaviors, right? So for example, if we are talking about the ventilator, so we can analyze the fluid flow from the pipes. If we are talking about the same ventilator, we can analyze the compression which needs to be done of the ambu bag. If other things, like we can analyze different sort of structural components within the ventilator which are under different stress and strain. If you go to the other problem which we discussed, which is the automated seed planter, what can the analysis be? The analysis can be of the shaft which is there, which is driving the wheel. So a shaft between the motor and the wheel. So we can do analysis of that as well. Okay, so what sort of analysis can we do of a shaft? We can do, say, stress and strain analysis. We can find the shear stress and shear strain, and we can check if it is exceeding the ultimate shear stress and strain which that particular material allows. So we can select a particular material as well for that particular stress and strain. We can also do fatigue analysis and check if what is the life of the shaft, after how long is it going to break. So these are different sort of analysis which you can do analytically, and in a similar manner you can do finite element analysis or computational fluid dynamic analysis and other sort of analysis as well, and you can optimize the design. Optimize the designs means that you can use lesser resources to make the design. Lesser resources can be in the manufacturing process as well. Lesser resources can be with respect to the material as well, and some other aspects as well. Okay, so once you are done with the analysis and optimization, say, still if you're not, say, if there's something wrong or your design is failing or it's not really working, so still you can go back to the problem definition step as well, and you can go back to the synthesis step as well, right? So it is an iterative process in design. You can go back. Okay, so after analysis and optimization, you can finally evaluate your design, and then you can go to the last step, which is presentation of your design, where you actually show people what your design is. Okay, so if you do remember, in the class we discussed iRobot, which is a carpet cleaning robot. So let's take the example of iRobot and repeat this complete style, right? It's like, okay, so if you take that example of iRobot, which cleans the carpet, the first step is recognition of need. So people do not have time to clean the carpet themselves. They pay a lot to the maids, but it's hard to find maids at times as well. And if you're living in a Western society, the maids are as expensive as an engineer is. So people cannot afford maids, so you need a robot which actually helps you clean the house. So that is like a recognition of need. And then the problem definition is that what should be specification of the robot, what sort of sensors it should have, how heavy or say low cost it should be, and then what should be like the sucking power of the robot, and what is the capacity of waste which it can gather, and what sort of waste can it gather, right? So after all this like problem definition, you can go to the synthesis step. You can actually come up with different conceptual designs, different ideas that how it should work. There was a project of floor cleaning robots which your seniors did as well. When you're back to the lab, you can actually see it. It's there in the materials lab. Okay, so after the synthesis process, where you come up with different sort of designs, you actually analyze the shafts, the cover, different sort of things, the vacuum, which you analyze, all different sort of things you can optimize. And if you have to repeat any of say the previous steps, the problem definition or the synthesis, you can always go back. Okay, so after which you are going to say evaluate your design, and then you are going to present your solution. Okay, so this is a typical engineering design cycle with respect to the iRobot. Moving on to slide number 5. So slide number 5 tells us about computer-aided design. Okay, so what is this computer-aided design? This computer design is also known as CAD.
CAT, and this is defined as any design activity that involves the effective use of computer to create, modify, analyze, or document an engineering design. Right. So you can use a computer to help you do what? To help you create new designs, to help you modify your old designs. It can help you to analyze your designs as well, and it can help you document your designs as well. So in general, what happens is that whatever design activity we are performing, whether it's the conceptual design or whether it's analytical design, so we can use computers while doing that design activity. Okay, so when you use computers while doing a design activity, it is known as computer-aided design or CAD. Okay, and you can do the same in the manufacturing as well. But when you use computer in manufacturing, it is known as CAM, computer-aided manufacturing. Okay, coming back to the design, you can see two images on the slide. One image shows you an F1 car. So this is a 3D model of an F1 car. So you can create this model of an F1 car using a CAD software such as Creo or SolidWorks or any other software which you want, AutoCAD for instance, right? So you can create these sort of 3D models in the CAD. You can also modify these 3D models as well. You can also get the models from the GrabCAD, download them and modify them. Okay, and then on the right side you can see an image which has like some lines which are going through pipes. So this is basically a computational fluid dynamic analysis, a CFD analysis, which is being performed. What are these lines inside? These lines are the streamlines or the fluid which is going through it. And this shows like different pressures and temperatures. The colors show different pressures and temperatures. So whatever you can do with the knowledge of fluid mechanics, you can do it using the CAD software as well. So for these particular sort of CFD analysis, you can use Fluent, which is an ANSYS-based software, or you can even use CFS again, which is an ANSYS-based software, or you can even use the main ANSYS as well. Okay, so you can analyze different behaviors using the CAD, which you can also do with the fluid mechanics, which you have already studied. Okay, and then we can also document an engineering design. So how can we document an engineering design? So the way you made drawings in AutoCAD in your first year, so that is how we document an engineering design. Even say if you make a 3D model in Creo or in SolidWorks, you can actually generate drawings from those 3D models directly as well. You don't even have to go and make those 3D models from scratch. You can get the 3D models from those software. So this is how we document the engineering design using the CAD software. So now you see that like it's really like this CAD thing really helps in the design. So if you know the tools, obviously these are state-of-the-art tools and you do need to know them. I will also paste some tutorials regarding these tools, which you can learn, some initial tutorials in the reference material. Those tutorials will help you a lot, and there are a lot more tutorials which are available online as well. So you don't you can like help yourself and you can learn most of these tools. So some of you might be like some of you might be comfortable with SolidWorks, other might be comfortable with Creo. And like then what is the difference between the two and which one should you go for, or AutoCAD or whatever? So in the current scenario, the best 3D modeling software is Creo. So I would suggest you to install Creo, to practice Creo, to see the tutorials of Creo, and not just do the part modeling. There are a lot of modules in Creo. There's a manufacturing module as well. There is a part modeling module as well. There's an assembly module as well. There's a drawing module as well, a sketcher module as well, right? So there are a lot of modules. So you can learn like all of those modules of Creo. So SolidWorks seems to be relatively easier, but when you go to, if you're making, say, a product with 4 or 5 components, SolidWorks seems to be easier. You can use it, you can actually like render it easily, and you can do stuff easily. But the thing is, Creo is more advanced compared to SolidWorks. It might be a bit difficult to work with, but it is more advanced. So whenever you go to a real-world product, you will have more than 1 million components in a product. So for those sort of things, what you should do is you should work with Creo rather than SolidWorks, because SolidWorks might not even be able to open all those components and do anything with it. Creo also has some analysis and some other modules as well.
Okay, but SolidWorks is not bad at your level. If you're comfortable with SolidWorks, do go with that. But my recommendation would be Creo. Okay, and then when you move on to say engineering, just to ask you, I hope you know what is SolidWorks and what is Creo. Everyone is clear about that? कोई मसला तो नहीं? जी सर. All right. Analysis software. So we will teach you these engineering analysis software in the next semester, such as finite element analysis, which are going to give you some basics about the CAD. And but you can also learn about FEA and CFD online as well. You can go through some tutorials. Without like the background knowledge, those software might not be actually useful to you. Creo and SolidWorks will be useful to you, but like FEA or CFD software without any background knowledge would not be any useful for you. But still, like you can go through the tutorials. And as far as the engineering design documentation is concerned, so in the drawing module of Creo or of SolidWorks, you can actually take out the drawings and like print them on an A4 page. So it even like you can select which axis is it, like is it which sort of angle projection, is it the first angle projection or the third angle projection. You can also like specify your units, which can be millimeter or different sort of things. So all of these things you can actually do on the software. So I would recommend you to go and see those software as well. Okay, so but it's over 10 minutes, so I'm going to end it here and we will continue from. अच्छा जी, सो कैड के अंदर जो है, तो जैसे हमने बात की, हमारे पास 3D मॉडलिंग आती है, FEA आता है, CFD आती है, इसके अलावा भी मतलब बड़ी चीज़ें FSI वगैरह आती हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में फिर हम चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन FEA का सब्जेक्ट जो है गालिबन यहाँ पे जो है तो अहमद ने पढ़ा हुआ है, तो अहमद आप हमें बताएंगे FEA क्या चीज़ है? सर बेसिकली हम जो कैड में एक डिज़ाइन बनाते हैं, जो चीज़ को हम फिर फर्दर उसकी टेस्टिंग करते हैं, स्ट्रेस एनालिसिस, स्ट्रेन एनालिसिस, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है प्रेशर की, टेम्परेचर की, तो वो अपने मॉडल को हम या एनसीज में ले जाते हैं या एनसीज में ही बना लेते हैं। तो जब वो मॉडल हम बना लेते हैं तो उसके बाद हम कंडीशन वगैरह उस पर अप्लाई कर लेते हैं, उसकी सिमुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो टेम्परेचर की हो, चाहे वो प्रेशर की हो, वेरिएशन जो, वो सारी हम उसको एनसी सिमुलेशन एनसीज में पुट कर लेते हैं और उसको अपडेट कर लेते हैं और फिर सिमुलेशन रन करते हैं। तो फाइनल में हमें रिजल्ट मिलता है जो हमें बताता है कि किस टेम्परेचर तक या किस फोर्स तक ये चीज़ यानी फेल नहीं हो सकती या फेल होगी। ठीक है, अच्छा जी। हाशिम, अगर आपका गला अलाउ करता है तो वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाशिम इज नॉट फीलिंग वेल बाय द वे, इससे मैं उनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहा। जी सर, बिल्कुल। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में बेसिकली हम जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में, जिस तरह हमारे साथ अगर कुछ अगर हम फ्लूइड की बात करें, टरबाइन की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि हमने इनलेट जो हमारे साथ होते हैं पैरामीटर्स, वो हम इनपुट कर देते हैं उसको, और एक डोमेन सा बना देते हैं कि क्या हमें ये टरबाइन जो है इस इनपुट पैरामीटर पे इसकी क्या आउटपुट पावर होगी, रिक्वायर्ड टार्क, आरपीएम, वो हम उधर से टार्क हम उधर से कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ठीक है, सही, शुक्रिया हाशिम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। So we are on slide number 6 now, which is application of computers in design. On slide number 4, we discussed the design process. On slide number 5, we discussed how important CAD is and how good CAD is to help engineers going through the design process. So on slide number 6, we are going to merge our knowledge of slide number 4 and slide number 5, which is we will merge the knowledge of design process and the computer aided design. So on slide number 6, on the left hand side, you will see the design process, and on the right hand side, you will see how CAD can help us during this design process. Okay, so we'll start with the same thing, which is the recognition of the need. So recognition of the need of, say, of a ventilator is that Pakistan does not have
the amount of ventilators which we really need to save our people. And then the problem definition, which means that technically what sort of parameters are we looking for when we are designing a ventilator. Okay, so after that we go for the conceptual design. So in the conceptual design, we can use the CAD modeling as well. Like we can make 3D models of whatever concept is there of the ventilator. So we can make like these different sort of 3D models. You will also see 3D model of a ventilator which we started working on. Okay, so you can see the 3D model as well, which was like a geometric model. So after that we can go and do analysis and optimization. So as I said, say for example, if it's a fluid mechanics sort of thing, so we can do analysis and optimization with respect to the fluid mechanics formulas as well, using Bernoulli equation or any other sort of equation, or we can use the CFD tools which are available there as well, such as CFX or Fluent or different sort of things. So we can do this as well. Okay, after which we go for the evaluation process, where we design the review and the evaluation, and then we go for the presentation. And as we discussed in our last slide, the presentation can be the drawings which we make. So whatever 3D model we have done, we can extract the drawings from that 3D model. So this is what we can do with the computer aided design process. So now we know the design process, we know what CAD is, and we know how to apply CAD within the design process. So moving on to slide number 7, which is the next slide. That why do we use a CAD, or what are the advantages of the CAD? So you can see 4 different points. So there are way more than 4 points of using the CAD system, but these are the highlights. So using a CAD system, what you can do is you can increase the productivity of the designer. So for instance, if we have made any particular conceptual design 3D model, and if you want to change it, if you want to change it on, if you've drawn it on a piece of paper, you will have to draw it again or something. And if you have to change it on a CAD model, you can just change the same CAD model which you have made before. So you can increase your productivity. Okay, so if you want to say use that conceptual design somewhere else, right? So you can actually take the same design and bring it to another product or some other thing. For instance, if you made a new sort of gear or something, so you have made a concept of the gear and you have used it in machine number 1, which is say ventilator, and then you want to use the same gear in machine number 2, which is an automated seed planter. So you can take the same gear and you can put it there as well in your conceptual design. So but you don't have to make it again, right? So it increases the productivity, the results and the productivity. Okay, it also improves the quality of the design. You can actually see a 3D sort of thing, so you can increase the quality of the design. So even say if you're using with respect to the modeling, you can do that as well. And with respect to say the specific designing process, if you're using Bernoulli or any other analytical equations, so those equations most of the times have a lot of assumptions which are there, or you're not able to solve them for some particular problem. But when you talk about computer-aided design and software such as Fluent and CFX, they can solve over 90% of the commercial problems. So it's generally not an issue solving those problems. So, and you have better results compared to the analytical ones. Okay, and then you improve the design documentation as well. So whenever you're using any sort of CAD system, you can see with date and time what changes did you make. So if you can see those dates and times, the good thing is that you can track. So you can even take your design back a step if you have made some sort of mistake. So you can do that as well, and actually like you will have all the design documentation. Okay, this design documentation is quite important when you are going for the patents as well, or if anyone has infringed your patent, and if you have to go to a court or something, so you will have all of this design documentation. If you have it on the paper, you might not have like those, you cannot really track those sort of things, but you have it on software, it's better.
Okay, and this also, whenever you're using CAD, it also makes a manufacturing database for you as well. So generally what happens whenever we are using CAD, so we make different parts, different components, and then we assemble them together. So after assembling them together with a click of button, we can actually get the bill of material. What is the bill of material? Bill of material tells us exactly how many components are used, what will be the weight, what will be the volume, and we can even figure out the cost from there as well, and what things should be manufactured and how they should be manufactured. So you can put all of that detail in the CAD, and all of these points are equally true for the computer aided manufacturing as well. Right, so this is why we use CAD. Okay, so now if you do move on to Actually, so this is not the particular subject which you're studying, right? We're not studying CAD CAM, we're studying product design. But just because this particular CAD thing was a part of like this particular subject, इसके ऊपर आप पूरा का पूरा जो है तो एक सब्जेक्ट अलग से पढ़ेंगे, सही हो गया. CAD CAM जो है एक अलग से एक सब्जेक्ट जो आएगा वो आप पढ़ेंगे. लेकिन दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन दैट व्हाट CAD इज, क्योंकि इस डिजाइन पर्सपेक्टिव के अंदर CAD आ रहा है और आगे कोई और डिजाइन पर्सपेक्टिव है एक दो, उसके अंदर भी जो है तो CAD CAM के मुतालिक बात होगी. लेकिन आपका कोई सवाल हो अभी तक इसके इस स्लाइड से, कोई चीज समझ में ना आई हो? Everything is clear? Yes, sir. Okay. So this is PDC with CAD CAM. So product design cycle with CAD CAM overlaid. Okay. slide number 8. So on the slide number 8, you're going to see PDC with CAD CAM overlaid. Okay, so this is another product design cycle, and this has computer aided design as well, and it has computer aided manufacturing as well, right? So they are like both of these are overlaid on a product design cycle. So on slide number 8, you will see 3 color codes. The first color code is the white one, the second color code is the yellow one, and the third color code is the blue one. Okay, so the first color code, the white one, is the product design cycle. The second color code, yellow, is the computer aided design or the computer aided drafting. And the third color code, the blue one, is related to the computer aided manufacturing. Okay, moving on to the first color code. Okay, so the first color code is the white one, which is the product design cycle. So in the product design cycle, on your leftmost, you can see the customer and the market. Okay, so this means that there's a customer. Acha, I want you to imagine the products you're working on while you're listening to it. ठीक है, तो आप जब ये इसको जब आप देख रहे हो और सोच रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी सोच रहे हो कि यार मेरी जो प्रोडक्ट है उसका कस्टमर कौन है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी डिजाइन क्या है. ठीक है, तो आप अपनी प्रोडक्ट प्रॉब्लम और प्रोडक्ट के बारे में आप सोचना शुरू कर दें. Customer demand in the market of a particular product. So we have listed multiple products whenever we are discussing design. So 2 of the products which we discussed in this particular lecture are the ventilator and the automated seed planter. So the customer or the market demand at this time of the ventilator is that they are not available in the market, so people actually need them. Okay, so after this customer demand, what actually happens that people start working, mechanical design engineers start working to develop this particular product. So the first step in developing this product is the product concept, where you make several conceptual designs. So you can make these conceptual designs on a piece of paper as well. So these conceptual designs are actually going to show you that how this ventilator will look like. So the 2 images which I showed you on the last slide, it has 2 different conceptual designs of how can we compress an ambu bag. So that is the product concept. Okay, so after this product concept, we go for the design engineering. In the design engineering, we take into account the structural design or the fluid design or what the mechanisms should be, and the stress and strain is not exceeding the limit, or figuring out what sort of gear should we use, what sort of pump should we use. And after finalizing all this, mechanical design engineering, then we go for the drafting. So in drafting, we make drawings of the finalized designs. This is what we do.
Okay, so after making drawings of this finalized design, what do? We plan the process of manufacturing. Okay, what do we mean by the planning the process of manufacturing? It means that what sort of equipment do we need, and then do we have that equipment in our factory? So, and then what sort of inventory do we need to manufacture a particular product, and what would be the scheduling of the production? So, this is the process planning which engineers do. So, okay, so if say we have equipment is already there in the factories, that's great. But if the equipment is not available in the factories, then we order new equipment and tool. And say while doing that, what do? We production the scheduling. We schedule the production. Scheduling the production means that like how many components would be manufactured at what machine, what would be the utilization of machine, how can we increase the utilization of the machine, what inventory do we need. So all these sort of things they come into production scheduling. So after the production scheduling, we go for the production. Okay, what do this production means? Production means the actual production process which has to be done to manufacture the product. So for example, in your workshop, you have done the drilling process, you have done the turning process, the forming process, the welding process. So all those processes which you did in your workshop, those are the production processes or the manufacturing processes. And even the assembly process is production process. Okay, so once we are done with the production process, we send those manufactured products to the quality control. So the quality control is actually generally a department which consists of people, and those people check the quality of the product. Okay, so the quality of the product can be checked with respect to the dimensions of the product as well. The quality of the product can be checked with respect to the performance of the product as well, with respect to the, for example, if you have an engine, so we can see how much mileage is giving, how much mileage or power is that engine giving us. So that is the quality of the quality of the product. Okay, so after checking the quality of the product, we give that product back to the customer. All right. So in the next, so this is over 10 minutes again. So in the next voiceover, I'm gonna give. अच्छा जी, who would volunteer to explain this particular design process for his product? Yasir Sab, would you be able to do it? जी सर. सर इसमें कंफ्यूजन है. जी जी सर आपने कहा कि प्रोडक्ट डिज़ाइन जो स्टार्ट होता है वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन सर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से पहले वो कैट से स्टार्ट नहीं होगा? नहीं नहीं, कैट से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से भी स्टार्ट नहीं, तो उससे पहले जो है ना वो प्रोडक्ट ये हमेशा कस्टमर से स्टार्ट होता है, और कस्टमर के मसले को हम देखते हैं कि कस्टमर कौन है, उसका मसला क्या है. बात सारी कस्टमर से शुरू होती है और उसके मसले से शुरू होती है, और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है उसके बाद जो है तो आता है. और कैट से बिल्कुल, अगर आप प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मतलब पहले हम लोग सफ़े में बनाते हैं, फिर हम उसको कैड में कन्वर्ट करते हैं, जनरली ये होता है. तो कैट से नहीं स्टार्ट नहीं होता. अगर अभी भी समझ नहीं आई तो पूछेंगे, मैं आपको समझा दूं. सर नहीं आई समझ, क्योंकि सर पीछे हमने जो डिज़ाइन प्रोसेसेस पढ़े उसमें तो वो था ना रिकग्निशन ऑफ नीड और वो चीज़ें थी. इसमें वो चीज़ें नहीं, इसमें जो. अच्छा ठीक है. अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे जो आपका कस्टमर एंड मार्केट लिखा हुआ है ना, ये आपकी रिकग्निशन ऑफ नीड ही है. क्योंकि देखो मार्केट क्या है, मार्केट एक फोर्स होती है जो आपको कहती है कि हमें ये वाली चीज चाहिए. कस्टमर एक बंदा होता है जो डिफाइन करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरा ये मसला है. ठीक है, तो वो जो अब ये एक अलग डिजाइन का पर्सपेक्टिव है. ठीक है, डिजाइन प्रोसेस मुख्तलिफ किस्म के हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उसमें से एक और डिजाइन प्रोसेस है. जनरली क्या होता है कि आप डिजाइन प्रोसेस जो हमने अभी ये चौथा डिजाइन प्रोसेस तकरीबन हम लोग पढ़ रहे हैं, उस सब डिजाइन प्रोसेस के अंदर चीजें ओवरलैप कर रही होती हैं, एक ही तरह से तकरीबन जो है तो रूटीन कर रही होती है, इतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं होती. ठीक है, लेकिन उसका जब हम प्रोसेस को हम ओवरव्यू देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. वहां पे हमने देखा कि रिकग्निशन ऑफ नीड थी. सही है, तो वो जो नीड थी वो किसकी थी? वो नीड इसी कस्टमर की थी. और यही जब कस्टमर मिलते हैं आपस में, ढेर सारे कस्टमर मिलते हैं, तो एक मार्केट जो है तो उसकी बन जाती है.
تو وہ جو مارکیٹ کی جو فورس ہوتی ہے وہ ہمیں ریکگنائز کرواتی ہے کہ اس کسٹمر کی جو ہے تو یہ نیڈ ہے. ٹھیک ہے, جو پہلا اسٹیپ وہاں پہ تھا وہی والا پہلا اسٹیپ جو ہے یہاں پہ بھی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہم ہر ڈیزائن پروسیس کے اندر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ الٹرنیٹ کانسیپٹ جنریٹ کر رہے ہیں یا پروڈکٹ کانسیپٹ جنریٹ کر رہے ہیں, اس طرح کے کام جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کام کو کرنے کے لیے ہم لوگ کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن ٹولز کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں, جس میں ہم اسی کانسیپٹ کی جو ہم نے جنریٹ کیا ہم 3D ماڈل کر سکتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو اس کی ایگزامپل کیا ہے, یہاں پہ ہم لوگوں نے شوز کی بات کی. ٹھیک ہے, کہ شوز کی ڈفرنٹ سارٹ آف کانسیپٹس. اب اگر آپ ان کانسیپٹس کو دیکھیں تو یہ سارے کے سارے کانسیپٹ ایک پیج کے اوپر جو ہے پینسل کے ساتھ جو ہے انہوں نے چھاپے ہوئے, آئسومیٹرک ویوز چھاپے ہوئے یا سائڈ ویوز چھاپے ہوئے. ٹھیک ہے, اچھا پھر جب اسی کا ہم لوگ جب 3D ماڈل ہم لوگ بنا لیں گے اس طرح کا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی پھر پروڈکٹ کانسیپٹ ہی ہوگا لیکن اس کانسیپٹ کا 3D CAD ماڈل ہوگا. صحیح ہو گیا. لیکن سب سے پہلے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتے پروڈکٹ ڈیزائنرز کو کہ آپ ڈائریکٹلی سافٹ ویئر کے اوپر جائیں. ہم ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو صفحے کے اوپر بنائیں, کیونکہ صفحے کے اوپر آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ صفحے کے اوپر جب اتارتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اتر رہی ہوتی ہے. سافٹ ویئر کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں کون سی کمانڈ لگاؤں گا تو یہ چیز بنے گی, تو آپ کی کریٹیوٹی اس ٹائم پہ سلب ہو جاتی ہے. آپ کو زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کمانڈ کون سی لگانی ہے, میں نے سویپ کمانڈ لگانی ہے یا میں نے جو ہے تو ایکسٹروڈ کمانڈ لگانی ہے یا میں نے کٹ کرنا ہے, ریموو مٹیریل کرنا ہے, یا اس کی ڈائمینشنز کیا ہونی چاہیے, میں نے پلین کون سا سلیکٹ کرنا ہے. تو جنرلی آپ کا دماغ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں چلا جاتا ہے کہ آپ کو کمانڈ کون سی لگانی ہے رادر دین یہ کہ آپ کوئی نئی طرح کا ڈیزائن کریٹ کریں. تو ہم تو آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ نئی طرح کا ڈیزائن کریٹ کریں, اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے صفحے کے اوپر چیزوں کو اسکیچ کریں اور اس کے بعد جو ہے تو اس کو CAD میں لے کر جائیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا سلائڈ, میں ایک دفعہ پھر سے اب یہ سارا ایکسپلین کر دیتا ہوں, ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک, کمنگ بیک ٹو دا سلائڈ, کہ سب سے پہلے ہمیں کسٹمر جو ہے یا مارکیٹ جو ہے ہمیں کوئی بھی ڈیمانڈ دیتی ہے یا ان کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, صحیح ہے, اور پھر اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ہم پروڈکٹ کے کانسیپٹس بناتے ہیں اور ان کانسیپٹس کو ہم لوگ CAD کے ذریعے کریو میں یا سالڈ ورکس میں بھی بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. اینی ادر کوشچن جی ان دس؟ کوئی سوال ہے تو پلیز بالکل پوچھیں. چلیے جی, یاسر کا سوال تو آنسر ہو گیا. اب جی احسان. سر یہ پروڈکٹ کنسپٹ میں آپ نے یہ بتایا کہ سر پہلے ہم جو ہے پیج پہ ڈرا کرتے ہیں اور ہاں, پھر ڈرافٹنگ بھی ہے, ڈرافٹنگ بھی ہم یعنی اس کی ڈرائنگ بناتے ہیں, تو دونوں میں ڈفرینس کیا ہے پھر سر؟ اچھا, پروڈکٹ کانسیپٹ میں جو ہے نا ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نئے کانسیپٹس لے کر آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب سے آپ ان پروسیس میجرمنٹ کہ آپ کوئی چیز بنا رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کہیں پہ کیمرہ لگتا ہے تو آپ اس کے نئے نئے کانسیپٹ لے کر آتے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ آپ پیج پہ بھی بنا سکتے ہو اور سافٹ ویئر کے اندر بھی بنا سکتے ہو, دونوں بات ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلے پیج کے اوپر بنائیں. جب آپ ڈرافٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کا ایمباڈیمنٹ ڈیزائن کیا, آپ نے اس کا اسٹریس اسٹرین چیک کیا, آپ نے اس کی ساری چیزیں چیک کی, اور آخر میں آپ نے جو آپ کا مینوفیکچرنگ انجینئر ہے اس کو آپ نے ایک ڈرائنگ دینی ہے کہ بھائی تم نے اس چیز کے مطابق جو ہے نا اس کو ان پروسیس میجرمنٹ کو بنانا ہے. وہ جو ڈرائنگ آپ نے دینی ہے نا وہ ڈرافٹنگ میں آئے گی. ٹھیک ہے, وہ بڑی اسپیسیفک ہوگی ود یونٹس, ود نمبرز, ود ٹالرنسز, ود بل آف مٹیریل. جو ایک ڈرائنگ کے فرسٹ اینگل ہے, تھرڈ اینگل ہے, جو ٹیکنیکل ڈرائنگ کی جو باتیں ہوتی ہے نا, تو اس میں آپ اس کو بالکل ٹیکنیکل ڈرائنگ کی طرح آپ اس کو کمیونیکیٹ کریں گے. سر یعنی ڈیزائن انجینئرنگ میں ہم جو پارٹ ہوتا ہے, جو چیز ہم نے وہ ڈیزائن کرنی ہوتی ہے, وہ ہم ڈیزائن کرتے ہیں, اس پہ ڈفرینٹ ٹائپس آف وہ اپلائی کرتے, تو اس کے بعد پھر ہم ڈرافٹنگ میں جاتے ہیں سر. ایگزیکٹلی, جب آپ کا سارا ڈیزائن کا پروسیس جو ہے وہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب آپ کا ڈیزائن کا پروسیس جو سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے, آپ نے اسٹریس اسٹرین بھی چیک کر لیا, آپ نے کانسیپٹ بھی چیک کر لیا, آپ نے 3D ماڈلنگ اور آپ نے سب کچھ کر لیا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ جب اس کی ڈرائنگ نکالتے ہیں تو اس کو ڈرافٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سبجیکٹ آپ نے پڑھا تھا نا انجینئرنگ ڈرائنگ کا فرسٹ ایئر میں, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے تو ڈرافٹنگ کہتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہو گیا. اور جو سبجیکٹ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, جس میں آپ مختلف کانسیپٹس نکال رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو سے پروڈکٹ ڈیزائن اس کو جو ہے تو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے تو کمپلیٹ ایک پروڈکٹ ڈیزائن کا سائیکل ہے. تو جب آپ کی ڈیزائننگ کا کام تقریباً یا سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ ڈرائنگ نکالتے ہیں. تو جو آپ نے سبجیکٹ فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے, اس کی جو اپلیکیشن آتی ہے وہ تقریباً فائنل ایئر میں جو ہے تو آتی ہے. آپ اپنے FIP میں بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا سارا کا سارا ڈیزائن فائنل کرتے ہیں, پھر آپ ڈرائنگ نکالتے ہیں, اور ڈرائنگ نکالنے کے بعد آپ وہ ڈرائنگ کسی بندے کے پاس لے کے جاتے ہیں, اسے آپ کہتے ہیں کاکا دا رہا تھا مینوفیکچر کا.
داشے راتا جوڑ کر ڈرائنگ آپ لے کر جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو وہ ڈرائنگ جو جی ہے نا سر. وہ آپ کسی کے پاس لے کر جاتے ہیں, پھر وہ آپ کو وہ چیز مینوفیکچر کر کے دیتا ہے. صحیح ہے. اچھا جی, تو لیٹس آسک احمد ناؤ, کیونکہ احمد نے کوئی سوال نہیں پوچھا. احمد آپ اپنی پروڈکٹ کو ذرا ایکسپلین کریں اس پی ڈی سی. اچھا پی ڈی سی کا مطلب ہے پروڈکٹ ڈیزائن سائیکل. اس پی ڈی سی کے ساتھ آپ ذرا اپنی پروڈکٹ جو آپ کو جو پروڈکٹ ملا اس کو ذرا بتائیں کہ آپ کیسے کریں گے اس کو. سر یہ سب سے پہلے تو کسٹمر اینڈ مارکیٹ انالیسز ہوگی کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اور اس چیز کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور اس کی ریونیو کتنی جنریٹ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد آتے ہیں سر ہم پروڈکٹ کانسیپٹ پہ. ہم ڈفرینٹ جو ہمارے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں اس کو ہم اسکیچ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا پروڈکٹ بنے گا اور اس کی فیچرز کس طرح سے ہوں گی. تو یہ پھر ہم پہلے اسکیچنگ پہ اپنے آئیڈیاز کو لے جاتے ہیں. جب ہماری کچھ اسکیچنگ میں ہمیں مل جاتی ہے کہ جس پہ ہم ایگری ہو جاتے ہیں تو اسی کو ایک اسٹیپ آگے ہم ڈیزائننگ فیز میں لے جاتے ہیں, جہاں اس کی ڈیزائن انجینئرنگ میں ہم اس کی کیڈ ماڈلنگ کرتے ہیں, اس کی سیمولیشن کرتے ہیں. جو کمپیوٹر ایڈیڈ جو بھی ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں وہ ہم یوز کر کے اپنے ڈیزائن کو فائنلائز کر لیتے ہیں. تو پھر آگے جا کر ہم ڈرافٹنگ میں جو ہم نے ڈیزائن انجینئرنگ میں جو ماڈلز بنائے ہوتے ہیں اس کی ڈرائنگ وغیرہ لے لیتے ہیں, بل آف مٹیریل سب کچھ کلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو آگے پروسیس پلاننگ اور مینوفیکچرنگ کے لیے ڈرافٹنگ میں لے جاتے ہیں اپنی ساری ڈرائنگ ڈرافٹنگ کے لیے. تو آگے سر ہم جا کے اپنی پروسیس پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ کی کیڈ ماڈلنگ بھی آ گئی, ڈرائنگ بھی آ گئی, تو اس کو آگے ہم نے مینوفیکچر کس طرح کرنا ہے. تو اس کے لیے اگر ہمیں نیو اکوپمنٹ اور ٹول کی ضرورت ہے تو ہم آرڈر کر لیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنی پروڈکشن کو شیڈیول کر لیں گے. شیڈیولنگ کے بعد ہم پروڈکشن کی طرف چلے جائیں گے, مینوفیکچرنگ کریں گے اپنی پروڈکٹ کی, اور مینوفیکچرنگ کے بعد ہم اس کی کوالٹی ٹیسٹنگ کریں گے, انالیسس کریں گے. اگر وہ فلفل کرتے ہیں تو ہم اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے آئیں گے, اگر نہیں تو ہم دوبارہ یہی سائیکل پہ چلے جائیں گے. بالکل جی. اچھا اینی کوشچنز فرام احمد. احمد سے سوال پوچھیں جی کہ آپ کو کلیئر ہو. نو کوشچنز. چلیں ٹھیک ہے, مطلب سمجھ میں آ گیا. So let's move on. So this is slide number 8 again, PDC with CAD/CAM overlaid. With the white color code, we can see the PDC, which is the product design cycle. And now I'm going to explain the same product design cycle with the help of an example. So the example is an automated seed planter. So we know that our customers, Kasturi Group and different sort of people, they have contacted me through some friends, and they wanted an automated seed planter. So there is a customer and demand in the market that the big farmers actually want these sort of automated seed planters because they cannot find the labor easily there, or the labor is not good enough, or the labor cannot work scientifically. Okay, so this is the customer demand. So after which we went for the product concept. So we studied different sort of literature to develop our concept, and then we made our own concepts on a piece of paper. So after making our own different concepts on a piece of paper, we started developing 3D models and 3D drawings. So then we went on to the hardcore mechanical engineering design. So in this mechanical engineering design, we analyzed how much power do we need for the motors. We analyzed what is the maximum stress and strain on different structural components. The structural components can be the frame of the planter as well. The structural components can be a shaft which is coupled between the tire and the motor as well. And there can be other multiple structural components as well. We also use a vacuum in it. So we had to analyze what sort of vacuum do we need and what sort of pressures do we need. So we analyze it with respect to with the help of analytical equations which you studied in fluid mechanics as well, and we analyze it with the help of some software as well.
So these are the different sort of things which we did in mechanical engineering design. So after finishing the mechanical engineering design, we made drawings of the automated seed planter. So with the first angle projection, so we had all of those drawings of different components which we were using there, and the assembly drawings as well. Okay, so after say doing all of this activity, we started planning the manufacturing. So which means that we had to look into different sort of machines which were available at the mechanical engineering department, and if those machines were not available at mechanical engineering department, we actually looked outside to outsource a particular manufacturing process. So we didn't order any equipment, but we actually outsourced whatever was not available at the mechanical engineering process. Okay, and then we did the production scheduling. So if you think about, say, mass producing this particular thing, so you would need multiple motors and multiple structural components and different sort of things. So we can actually schedule what should happen on a single machine. And after which we starting the production process. So in the production process, we had different structural components which we had to cut. So we did that. We had shafts which on which we performed the turning process, and we did different sort of things. Okay, so once we are done with that, we are still like within the manufacturing process, we are still doing that. So after, say, performing the manufacturing process, we can check the diameter and length of the shaft. We can check the thickness or length of different sort of structural components, and the complete assembly dimensions as well. And then we will put this particular automated seed planter in a farm, and we will see that how it behaves or how it plants the seeds in a farm. So we will also going to check its performance and its quality as well there, that like how efficient is that particular seed planter. Okay, so and then once the quality control specification tells us that it is fine, we are going to give it to our customer. We are going to sell it to our customer. Okay, but now like when you see all of this process, so in the last slides we discussed that design is an iterative process. So you can actually see that if there is an issue in the quality control, we can go back to the production as well. Okay, or if there is an issue with the performance of the product, we can go back to the step which is known as design engineering as well, or we can even go back to the product concept as well. So design is an iterative process. We can always go back and we can always see that like what is going on. Okay, so now I'm going to explain the yellow color code, which is computer aided design, using the same example, which is the automated seed planter. Okay, so the same product concept which we made on the paper, we made it on Creo as well, using a 3D software. So we did that as well. It's not that we just like made it on a piece of paper, we made it using Creo as well. Okay, and then we extracted drawings using the same Creo software for the automated seed planter. All right, okay, going to the blue color code. So we didn't do this because this project was is not meant for production yet. So we didn't do the quality aided process planning using any sort of software, but when we are actually producing it, we can use a software for this as well. We will use computerized scheduling as well, so we can schedule it manually as well. We can schedule the production manually as well, and we can use software to do this as well. Nowadays, there are specialized artificial intelligence tools which can actually help you in production scheduling. They can help you in inventory planning and different sort of things. So the technology is really advancing. The state of the art is really advancing. Okay. And after all of this scheduling process, so you have seen different, we have to go for production. So you have seen different sort of machines in your workshop. You have seen like a turning machine, a milling machine, a welding machine, and different sort of things. There is a furnace at the top of the building as well. But we are going to take you to Peshawar Light Engineering Center, inshallah, when this quarantine is finished and we are back to the university. So there at Peshawar Light Engineering Center, in that industrial trip, you will see different machines. Now those machines are not these normal sort of machines which you see here. Peshawar Light Engineering Center comes under the project of TUSDEC and CCOS University, and it is like mechanical engineering department is quite close
at this Peshawar Light Engineering Center. We take our students there. So there you would see state-of-the-art machines such as CNC machines. You see a turning center, you see a milling center, you will see EDM wire cutters, you see coordinate measuring machine. So all of these machines are CNC machines, and they actually help you in the production process. Okay, and you will also see a coordinate measuring machine there at Peshawar Light Engineering Center. So that is again a computer quality controlled machine. So you can use that to check the dimensions of any particular product. At CCOS, we have also developed a new sort of computer aided quality control equipment, which we will discuss in some other lecture. So that particular quality control thing which I just mentioned, it is known as the in-process measurement. ٹھیک ہے. اور وہ ان پروسیس میجرمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ اسی کوالٹی کو جو سی ایم ایم کوآرڈینیٹ میجرنگ مشین جس طرح سے چیک کرتی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم اس چیز کے ساتھ بھی چیک کرتے ہیں. جو احسان کو بھی پروجیکٹ جو ہے ہم نے دیا ہے اسی چیز کے اوپر دیا. Okay, so this is slide number 8 again with the complete product design. اچھا جی, اینی کوشچن ان دس سلائڈ؟ آئی تھنک اٹس ایکسپلینڈ ناؤ. کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے, لیکن کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھیں. نہیں سر. اوکے, موونگ آن. ابھی اس کا ایک سوال بھی آیا تھا امبوڈیمنٹ ڈیزائن کا, ٹھیک ہے, تو اس سلائڈ کو دیکھتے ہیں کہ اس سلائڈ میں جو ہے تو So dear students, on slide number 9, we will see another perspective of the design process. So with this perspective, the structure of the design process has been divided into 7 different phases. You can see these 7 phases written in the blue. The first phase is the conceptual design. The second phase is the embodiment design. The third phase is the detailed design. The fourth phase is the planning for manufacture. The fifth phase is the planning for distribution. The sixth phase is planning for use. And the seventh phase is planning for retirement of the product, which means end of life. Okay. Now, if we look at this particular cycle, so again, this cycle starts with the conceptual design, moves on to the embodiment, and then after detailed design, we start going into the manufacturing. But what additional steps this particular product has is that it goes into the distribution as well, and it also not only delivers the product to the customer, but also plans how the customer is going to use it, and then what are we going to do at the end of life of the product. So this is a more comprehensive design methodology compared to the rest of those ones, but more or less as I said before, that the basis of the design are the same. It doesn't make any difference what sort of perspective do you have, because you do have to go through all of these things anyways. Okay, so with respect to say these 7 steps, let's take the 2 examples which we have been discussing throughout this lecture. So the first example was of the ventilator. Okay, so in the ventilator example, the first thing which we did was we actually made the conceptual design, that how it's going to look like and what's going to happen at it. We got so there are some steps within the conceptual design which we are going to discuss later. Okay, so after this particular thing, then we moved on to the embodiment design. So within the embodiment design, we worked on the product architecture, we worked on the configuration. اچھا دیکھیں, اگر آپ کو بالکل آپ فلو میں چل رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو اس میں اس ڈیزائن, یہ بھی ایک اور ڈیزائن کا پرسپیکٹو ہے, ڈیزائن کا پروسیس ہے. اس میں ہمارے پاس 7 سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے. اور 7 سٹیپ جو ہے وہ آپ کے بلیو کلر کے ساتھ آپ کے لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو پہلا سٹیپ ہے کنسپچوئل ڈیزائن, اس کے 4 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور جو سیکنڈ ہے, جو کوشچن پوچھ رہے ہیں امبوڈیمنٹ ڈیزائن کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے 3 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, وہ بھی نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور اس کو ہم فردر ابھی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. Of the ventilator, and we did different parameter designs for the ventilator. So after doing all of this, we اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو پلیز اسٹاپ می ان the middle and ask me. went to the detailed design, where
we got the drawings of the design and like how it's gonna be like all the different views which we see like in the first angle or in the third angle. Then after which we went on to the phase number 4. So in phase number 4, we planned how to manufacture this particular ventilator. And after planning for the manufacturing of the ventilator, we are actually planning now that how are we going to distribute it, because we need it all over Pakistan, starting from Sakkar and Karachi, going through Lahore and Pindi and up to say Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, Sawabi, and up to the Marsh area. So like this is a huge place like where we have to distribute these things. So NDMA, National Disaster Management Association is kind of working on this planning for distribution stuff, and then planning for the use. So then the hospitals are what actually doing are like the planning for the use, but like even before it gets to the hospitals or the NDMA, we have to actually plan that how this particular ventilator is supposed to be used, what is like the complete lifetime of this particular ventilator, or when would the maintenance happen, for how long should they use it in one go, etc. What is the maximum say pressure which it can maintain, etc., etc. Or what are the constraints under which you have to use this particular ventilator. So the phase 6 is the planning for the use. So and then phase 7 is say once the life of the ventilator is finished, say if we designed it for use like for the next 5 years. So once those 5 years are done, what are you supposed to do with that ventilator? Okay, so obviously like you can tear it apart and you can throw it away. But like then when we say for like the 7th phase planning for retirement of the product, so in some sort of things such as cell phone, some products such as cell phones and some other products, they have toxic material inside. So you cannot just throw them away after their life finishes. You have to actually have to like because even if you throw them in the garbage and the garbage goes to like these landfills, eventually what happens is that they secrete some toxic sort of material. That toxic material goes into our environment, into the air. It can go into the air as well, and then it can secrete into our water reservoirs as well, and it can create like a huge issue for the human beings around it. So like you also have to plan at the end of your product that what is going to happen to your product. All right, so these are the 7 phases of design. अब इसी डिजाइन के फेजेस को हम लोग डिस्कस करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट के साथ, जिसका नाम है ऑटोमेटेड सीड प्लांटर. तो उस ऑटोमेटेड सीड प्लांटर में सबसे पहला जो डिजाइन का फेज था वो है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन. अब उस कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि सीड प्लांटेड की जो भी खसूसियात होंगी, जो भी चीजें होंगी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके नए नए कॉन्सेप्ट हम लोग जनरेट करेंगे, फिर उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग इवेल्युएट करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, कौन सा कॉन्सेप्ट बुरा है. तो ये हम उसके पहले फेज के अंदर करेंगे. ये चीज हम लोग किसी पेपर के ऊपर ड्राइंग बना के भी कर सकते हैं, किसी 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर में भी जो है तो कर सकते हैं. उसके बाद फिर हम एम्बॉडीमेंट डिजाइन की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर हम उस चीज का पूरा प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर निकालेंगे कि यार इसमें फिजिकल एलिमेंट्स क्या कैसे होंगे, क्या होंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है, इसके पैरामीटर जिस पे अंदर ये काम करेगा वो सारी जो है चीजें वो क्या होंगी. फिर हम उसके डिटेल डिजाइन की तरफ जाते हैं और उसकी हम ड्राइंग्स निकालेंगे और इस तरह की चीजें जो है तो हम लोग वो सारी करेंगे. फिर जो चौथा फेज होगा उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चर के अंदर कि हम प्लान करेंगे कि यार ये चीज मैन्युफैक्चर किस तरह से जो है तो वो होगी. तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चर. जिसके बाद हम लोग जो है तो उसके बाद हम लोग इस 5वें फेज पे जाएंगे, जिसके अंदर हम इस प्रोडक्ट की ये जो सीड प्लांटर हम लोग जो बना चुके होंगे, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है, इसको हमने मतलब इसके इन्वेंट्री क्या होगी वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो है हम लोग देखते हैं. फिर उसके बाद जो 6th फेज होता है उसके अंदर हम प्लानिंग फॉर यूज कि जो यूजर है वो इसको किस तरह से यूज करेगा, उसको कैसे यूज करना चाहिए, मतलब
اس کی زمین نرم ہے یا سخت ہے جو اس پلانٹر کے لیے اس کو کس طرح کی زمین چاہیے, کیا انہوں نے پہلے سے کوئی ریجز کھودنے ہیں سیڈ ڈالنے کے لیے یا نہیں کھودنے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ان کو جو ہے تو کیا چاہیے. تو یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے, جو بھی چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری آئیں گی پلاننگ فار یوز کے اندر. اچھا, اس کے جس ٹائم پہ مطلب سے اب اس فارمر نے اس کو 8 سال 10 سال یوز کرتا رہا, وہ چیز سے ختم ہوگی, تو پھر اس کا پلاننگ فار ریٹائرمنٹ کیا ہے. مطلب جب اس پروڈکٹ کا لائف ٹائم ختم ہو گیا, لائف سائیکل ختم ہو گیا, تو اب یہ جو پروڈکٹ ہے یہ کس طرح سے ریٹائر ہوگی, مطلب اس کو پھینکنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے. اگر ہم آٹومیٹڈ سیڈ پلانٹر کی بات کریں تو اس کے اندر بہت سارا ایکسپینسو اکوپمنٹ بھی لگا ہوا ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی جی پی ایس لگا ہو مشین میں جانے کا, کوئی کیمرہ لگا ہو, کوئی آرڈینو لگا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اگر یہ سب کچھ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے تو اس کے اندر بیٹریز تو لگی ہوں گی. اب اگر ان بیٹریز کو بھی آپ اگر کسی لینڈ فل میں پھینک دیتے ہو یا کہیں پہ رکھ دیتے ہو تو وہ جو بیٹریز ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنا وہ سیکریٹ کریں گی جو ٹاکسک مٹیریل ہے, اور اس کے ساتھ مطلب وہاں کے لوگ بھی بیمار ہو سکتے ہیں, ادھر کا پانی بھی پولیوٹ ہو سکتا ہے, اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس کی نا ریٹائرمنٹ کے لیے بھی اس کو پلان کرنا پڑے گا کہ یار یہ کس طرح سے جو ہے تو وہ چلے گا. Okay, so with this, I'm. اچھا جی, so would like to explain their product with this particular slide. سر کوشچن ہے ایک. جی جی پلیز پلیز. سر یہ جس طرح کے کنسیپچول ڈیزائن میں یہ 4 اسٹیپس ہے, اس طرح امبوڈیمنٹ ڈیزائن میں 3 اسٹیپس ہے سر, تو ڈیٹیل ڈیزائن بھی تو کافی ایک سیمیٹرکل ایک بڑا پروسیس ہے جس کے اندر کافی چیزیں کنسیڈریشن میں لینی ہوتی ہیں سر. تو اچھا, ڈیٹیل ڈیزائن میں جنرلی آپ کے پاس یہ اسٹیپس آتے ہیں جو کہ نیچے لکھے ہوئے ہیں. ایون دیکھیں اب یہاں پہ سے اب آپ نے کہا کنسیپچول ڈیزائن میں 4 اسٹیپس ہیں, اس میں جو پہلا جو اسٹیپ ہے نا جسے کہتے ہیں ڈیفائن پرابلم, جی صحیح ہے. سر. اس ڈیفائن پرابلم کے اندر اپنے اندر ڈھیر سارے اسٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں سے ایک ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ. اب پرابلم اسٹیٹمنٹ کے اندر تقریباً ہم لوگ 2 گھنٹے ہم لوگ لگائیں گے جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے پرابلم اسٹیٹمنٹ کیسے لکھی جاتی ہے. اسی کے ساتھ بینچ مارکنگ خود اپنے اندر ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے جو کہ ہم دیکھیں گے کہ یار بینچ مارکنگ کیا بلا ہے اور کیسے کی جاتی ہے. اسی طرح جب ہم آپ کے آتے ہیں نا آپ کے کوشچن پہ اب, ٹھیک ہے, کہ ڈیٹیل ڈیزائن ہے, تو ڈیٹیل ڈیزائن کے اندر خود ایک ڈیٹیل ڈرائنگ ہے جو کہ پورا ایک 3 کریڈٹ آور کا سبجیکٹ ہوتا ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یار ڈرائنگ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں, کیسے آتی ہیں, کیوں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو دوسرا جو پارٹ ہے اسپیسیفیکیشن, وہ خود جو اسپیسیفیکیشن ہے اس کا پورا ایک لیکچر ہم آپ کا لیں گے کہ اسپیسیفیکیشن کیا بلا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے. تو یہ اس کے مطلب ایون جو ایک آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یار یہ صرف ایک سٹیپ ہے, اس ایک سٹیپ کے اندر فردر سب سٹیپس جو ہے نا وہ کافی سارے آتے ہیں. صحیح ہے سر. ٹھیک ہو گیا. تو جو ایک سٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر اور کافی سارے سٹیپ آتے ہیں جس کو ہم لوگ جو ہے نا پھر دیکھتے ہیں. اچھا, اور کوئی سوال ہو؟ احمد آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ اچھا احمد, آپ اس کا مطلب آپ سمجھ گئے, تو آپ ذرا اپنا جو آپ کو جو پروجیکٹ دیا ہے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے کہ اس کو آپ اس ڈیزائن پروسیس کے ساتھ کیسے لے کے چلیں گے, پہلے 7 سٹیپس پہ اور پھر اس کے اندر جو ڈیٹیل سٹیپس ہیں ان کے اوپر. سر یس سر. سر سب سے پہلے تو ہمیں کنسیپچل ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ دیے گئے ہیں 4 سٹیپس, ٹھیک ہے سر. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے, اس میں سے کون کون سے پوائنٹ ہمارے پاس ویلڈ ہیں اور وہ یعنی ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں, اس کو یا امپروو کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی نئی چیز بنا سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل وی ول گو فار پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن, اور دین گیدر انفارمیشن. ہم جو ہمیں انفارمیشن ملے گی جو اویلیبل ماسک وغیرہ ہیں یا تھوڑا سا میں آپ کو اور ابھی آپ گیدر انفارمیشن میں نہ جائیں, پہلے آپ وہ جو 7 جو مین سٹیپس ہیں نا اس طرح سے صرف اس کو ڈیفائن کر دیں, وہ بہتر ہوگا. جو بلیو میں نہیں لکھے ہوئے کنسیپچل ڈیزائن, امبوڈیمنٹ ڈیزائن, ڈیٹیل. یس سر. اچھا سر, تو پہلے ہم نے کنسیپچل ڈیزائن میں سارے اس کی کنسیپچل ڈیزائننگ کرنی ہے, سارے پیرامیٹر کو اسٹڈی کر کے. جب ہمارے پاس ایک کنسیپچل ڈیزائن آ جائے, اسکیچ ہو جائے, تو اس کے بعد ہم امبوڈیمنٹ ڈیزائن کی طرف جائیں گے. اس میں ہمارے پاس ریسرچ اینالسٹ کی بھی رائے ہوتی ہے, وہ بھی ہمارے جو ڈیزائن ہم نے بنایا ہوتا ہے اس کو وہ فائنلائز کرتے ہیں, اس کے باقی پیرامیٹر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم 3rd فیز میں ڈیٹیل ڈیزائن میں جاتے ہیں.
ڈیٹیل ڈیزائن میں جو ہم نے ڈیزائن بنائے ہوئے اس کی باقاعدہ اس کی ڈرائنگز وغیرہ، اس کی ڈیٹیلنگ، سائز وغیرہ سب کچھ ایک ڈیٹیل فارم میں بنا دیتے ہیں. فردر ہم وی گو فار پلاننگ فار مینوفیکچرنگ کہ ہم اس کی مینوفیکچرنگ کس طرح سے کریں گے، مینوفیکچرنگ میں کیا کیا اسٹیپس ہوں گے. آگے ہم سر پلاننگ فار ڈسٹریبیوشن، جو سر یہ پلاننگ فار ڈسٹریبیوشن میں آفٹر مینوفیکچرنگ جو ہم نے مینوفیکچر کر لی ہمارے پروڈکٹ، تو اس کی ڈسٹریبیوشن سر آتی ہے. ایگزیکٹلی اسی کی ڈسٹریبیوشن آتی ہے. مطلب آپ کا جو اپنا، میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ جب یہ ایکسپلین کریں آپ اپنے پروڈکٹ کا نام بار بار لیں کہ آپ کے ذہن میں وہی پروڈکٹ ویژولائز ہو. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کوئی ہیلمٹ کولنگ سسٹم کی بات کریں تو اس ہیلمٹ کولنگ سسٹم کو ہم مارکیٹ میں کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اسے ہم کسٹمر تک کیسے پہنچائیں گے اس چیز کو؟ صحیح ہے سر. تو جب ہمارے پروڈکٹ مینوفیکچر ہوں گے تو اس کے بعد وی ول گو فار پلاننگ فار ڈسٹریبیوشن. اب ہم ڈسٹریبیوشن دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کہاں کہاں ہمارے کسٹمر کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو اس جگہ پہ پہنچائیں گے. ہم اسے فار ایگزامپل اب لاہور میں بائک بن رہی ہے، وہاں پہ اس کی ہیلمٹ بھی بن رہی ہے، تو ہیلمٹ کے ساتھ ہی ہم امبیڈڈ سسٹم آف کولنگ دے سکتے ہیں وہیں پہ، تو بائرس کو آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی ڈسٹریبیوشن میں آسانی ہوگی. اس کے بعد ہم پلاننگ فار یوز، تو یہ ابھی جو ہم نے ایک ہیلمٹ کے ساتھ کولنگ سسٹم بنا دیا، تو وہ اس کے ساتھ امبیڈ کر کے یوزیج کے بارے میں ہم جو پرفارما دیں گے کسٹمر کو کہ اس طرح یوز ہوتے ہیں. سر یہ یوز آف دا پروڈکٹ ہے یا کس طرح یہ یوزیج ہے پلاننگ فار یوز؟ یہ جی اس میں یہ ہے کہ پلاننگ فار یوز کا یہ مطلب ہے کہ آپ جب بھی کوئی ٹی وی کا ریموٹ بھی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک پیمفلٹ سا پڑا ہوتا ہے. اس پیمفلٹ کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اس میں سیل اس طرح سے ڈالنے ہیں، چیز کو ایسے استعمال کرنا ہے، یہ بٹن یہ کرتا ہے، یہ بٹن یہ کرتا ہے، اور اس کو آپ نے بچوں سے بچانا ہے، اوائڈ کرنا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پلاننگ فار یوز میں آتی ہے کہ یوزر اس کو کس طرح سے یوز کرے گا. صحیح ہے. تو سر یہ جو ہم نے ایک پروڈکٹ بنا دیا کہ یہ ہیلمٹ کے ساتھ امبیڈ ہوگی کولنگ سسٹم آپ کو دے سکتے ہیں، تو اس کو یعنی ہم ابھی ہم اس ٹائم پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ چیز بنائیں تاکہ یہ ہر طرح کے ہیلمٹ کے ساتھ فٹ ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ہم ایک ایڈیشنل کام یہ کریں گے کہ جو ہم نے پہلے سے ڈسکس کیا ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں، تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہیلمٹ خود ڈیزائن کرنی پڑے کیونکہ ان کو تو وہ ہیلمٹ نہیں چاہیے جو مارکیٹ میں مل رہا ہے. یس. ٹھیک ہے جی، آخری والے پہ جائیں جی. تو پھر ہم سر ایٹ لاسٹ وی ول ہیو پلاننگ فار ریٹائرمنٹ آف پروڈکٹ. اب جو پروڈکٹ ہم نے بنایا ہے وہ کس مٹیریل سے بنایا ہے اور وہ کس طرح اس کو سیفٹی فیکٹر دے کے ہم اس کی پلاننگ فار ریٹائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم تک یہ موضوع ہے، اس کے بعد یہ ریٹائرمنٹ کی طرف جائے گا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے پھر آپ اس میں سے ایک اس میں جائیں گے. اچھا اس میں بھی آپ کو اس لیے نہیں تھوڑا سا لے کے جاتے کہ اس میں بھی کچھ انفارمیشن ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. سچ واٹ از بینچ مارکنگ، صحیح ہو گیا، واٹ آر پیٹنٹس، واٹ آر ڈفرنٹ سارٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی بھی ہم نے کرنی ہے تو کریں گے ہم انشاءاللہ، پھر آپ کو لے کے جائیں گے. اوکے. سو موونگ آن. So we are still on slide number 9. So on slide number 9 in the previous question ہے جی. جی سر یہ جو جتنے پروسیسز ہم پڑھ رہے ہیں سر، اس میں ہم وہی ریلی پوائنٹ جو پروسیس ہے اس کو فالو کریں گے. ہم اسی کو فالو کریں گے. لیکن آپ نے اگر غور کریں آپ اس میں تو یہ تقریباً سارے کے سارے سیم ہی ہیں. مطلب یہ جو ڈیزائن جو آپ کے سامنے ہے اس کے اندر بینچ مارکنگ ہے، وہ بینچ مارکنگ اس کے اندر بھی ہم لوگ پڑھیں گے. اس میں کانسیپٹ کنیکشن ہے جو اس میں بھی ہے، اس میں ڈیٹیل ڈیزائن ہے جو اس میں بھی ہے. تو دے آر مور اور لیس دا سیم. لیکن یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے، لوگ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز فالو کرتے ہیں. تو یہ اس لیے ہم جو ہے تو دیکھ رہے ہیں، فالو ہم اسی کو کریں گے. سر وہ زیادہ ڈیٹیل بھی ہے، وہ زیادہ ڈیٹیل بھی ہے، اس کے اوپر لٹریچر زیادہ اویلیبل ہے، اس کے اوپر ویڈیوز بھی زیادہ جو ہے تو اویلیبل ہے، اور آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس نے بھی اسی کو فالو کیا، ویسے ہم اسی کو فالو کریں گے. صحیح ہے. لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو نا کہ اگر آپ ایک ڈیزائن پروسیس کو فالو کر رہے ہیں اور کوئی اور بندہ چیزیں تھوڑی ڈفرینٹ سی کر رہا ہے تو آپ کو یہ نہ لگے کہ وہ غلط کر رہا ہے یا میں ٹھیک کر رہا ہوں. یہ مختلف پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں، مختلف چوائسیز ہو سکتی ہیں کہ آپ کیسے اس کو فالو کرتے ہیں. صحیح ہے.
voiceover, we discussed the morphology of the design, the 7 phases of the design, starting from step number 1, the conceptual design, and going up to step number 7, the planning for retirement of the product. So this is what we did in our last audio lecture. Okay, so in this audio voiceover, we are going to discuss the things which are written in black right in the middle. Okay, so what are these things? So if you see the image, so there are different boxes, and if you see the heading which is down below the boxes, the first one says the conceptual design, and the last one or the second one says the embodiment design. Okay, so and then there is a box at the end which says detailed design. Okay, so what is this image actually telling us? This image is actually covering the first 3 steps of the design process, which is the conceptual design, the embodiment design, and the detailed design, right? Okay, so this is most of the course of this design. So all these 3 steps are the course which we are following. So the first one which we are following is the conceptual design, the second one which we are following is the embodiment design, and the third one which we are following is the detailed design. All right, okay, now going to the first one, conceptual design. So in conceptual design, as you can see on the slide number 9, we have 4 subheadings within the conceptual design. The first heading is to define the problem. The second heading is to gather information. The third heading is to generate the concept, and the fourth heading is when you evaluate different sort of concepts, right? So these 4 headings come under the heading of conceptual design. Okay, and then there are 3 subheadings of step number 2, which is the embodiment design. So those 3 subheadings are the product architecture, the second one is the configuration design, and the third one is the parametric design. Okay, so in this voiceover, we are going to discuss these subheadings of the conceptual design and the embodiment design. So all these subheadings, so for example, the conceptual design has 4 subheadings. So all these 4 subheadings will have their own individual lectures. So one lecture would be about the definition of the problem, another lecture would be about the gathering of the information, another lecture would be of how to generate a concept, another lecture would be of like, well, once you have like different concepts, like say 8 to 10 concepts, how should you evaluate these concepts? And in a similar way for the embodiment design as well, we will have a specific lecture on product architecture, a specific lecture on configuration, and a specific lecture on parametric design. So we are going to discuss these 3 things in great detail, that what they are made of and how to do them. Okay, so but like just to give you an overview of and let's give you an overview with an example which we have already discussed. So for example, if you're talking about automated seed planter, the first thing is to define the problem. Okay, so the first thing would be the problem statement. We are going to write that. Then what are the benchmarks or other things which are like available? What is the product design specification? Like what are the exact specification? Okay, what does specification mean? We are going to teach you that as well. And then how are you like how are we going to plan our project, like plan this whole design project? Okay, then in the gather information, you can get the information from the internet as well. We can get the information, say for this planter, from the people who have made the planter before as well, and we can get the information from the farmers as well. In a similar manner, we can get it from the patents as well, which you can go on, say, scholar.google.com, and you can get all the information from the patents. We can get the information from the trade and the literature review as well. You can actually find several papers for, say, automated seed planters. There are several mechanisms which are available there as well. And people have actually tested these planters, so they know something about the results as well. So you can actually select a design from there as well. So after, like we have all this data gathered with us,
as Newton said, that we can see further by standing on the shoulders of the giants. So the concept generation is this thing. So once we have done our like information gathering and the literature review, so then we start generating our concept. So how do we do that? We brainstorm. Brainstorm का मतलब होता है कि आप बैठते हो और आप सोचते हो कि यार क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं, उसको आप डिस्कस करते हो कि मतलब किस तरह से इस चीज को चलना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए. After which we go for the functional डिकम्पोजिशन के इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी. मतलब ये पूरा एक हमने जो प्लांटर की बात की है, अब इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है तो कोई सीड पिकिंग मैकेनिज्म भी होगा, कोई रिच को खोदने वाला मैकेनिज्म भी होगा, कोई सीड को प्लांट करने वाला मैकेनिज्म भी होगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर जब सीड प्लांट हो जाए मिट्टी को वापस डालने वाला मैकेनिज्म भी होगा. हो सकता है इसके अंदर आप कोई जीपीएस का सिस्टम भी लगाओ, हो सकता है आप इसके अंदर कोई मशीन विजन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम भी लगाओ, इसके अंदर कोई पावर ट्रांसमिशन भी होगी. तो ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल डिकम्पोजिशन है जो कि हम उस चीज के अंदर करते हैं. और इसी तरह हम उसका एक स्ट्रक्चरल चार्ट भी सारा का सारा बनाते हैं कि यार ये किस तरह का दिखेगा, या कौन सी चीज किस चीज के साथ होगी, क्या असेंबली होगी, क्या सब असेंबली होगी. ठीक है. अच्छा, सो जब ये हमारे पास चीजें सारी की सारी आ जाती हैं और फिर हम लोग कॉन्सेप्ट भी नए नए जनरेट करते हैं कि यार इस चीज को ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए या उस तरह से दिखना चाहिए. ठीक हो गया. जब ये सब कुछ हम लोग जब कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास in reality we actually have like 25 to 30 concepts at least, right? But in your case जो आपको assignments मिलेंगी या आपको जो मतलब हम इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जिस तरह से हम evaluate करेंगे, तो आप खैर आप 3 से 5 concept भी आप दे दो कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसके जो है तो ये 3 से 5 concept जो है ये इस तरह से ये मसला हल हो सकता है. ठीक हो गया. लेकिन मतलब जो रियल लाइफ में जो होता है वो 25 से 30 concept जो हम देते हैं फिर हम लोग लेकर आते हैं. Okay, so once we have like these 25 to 30 concepts or in your case 3 to 5 concepts, then how to evaluate those concepts. ठीक है क्या मतलब यार ये तो 3 से 5 में नहीं सोचे या 25 से 30 में नहीं सोचे, अब इसमें से कौन सा अच्छा है. ठीक. अब उस पर अक्सर जो है तो वो ये होता है कि हमारे पास कोई भी जो डिजाइन होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं कि यार ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे दिखेगा, इस तरह से होगा. तो हम क्या करते हैं फिर कि हम लोग कुछ खास मेथड्स होते हैं कि हम इन क्वालिटेटिव चीजों को क्वांटिटेटिव चीज नंबर्स में चेंज कर देते हैं. मतलब एक क्वालिटेटिव वो चीज होती है जिसको आप नंबर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपकी फीलिंग है, आपकी इंट्यूशन है, आपका ख्याल है. ठीक है. तो ये इस तरह की चीजें होती हैं. तो और क्वांटिटेटिव वो चीजें होती है जिनको हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. सो बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, सो इवन इफ वी हैव अ क्वालिटेटिव सॉर्ट ऑफ थिंकिंग वी कैन कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स. सो वन ऑफ द थिंग्स और द कांसेप्ट थ्रू व्हिच वी कैन कन्वर्ट दिस क्वालिटेटिव थॉट्स इनटू क्वांटिटेटिव नंबर्स इज नोन एज द प्रूफ कांसेप्ट. सो वी विल लर्न अबाउट दिस एज वेल कि मेरे पास अगर 25-30 है और उसमें से मैंने 2-3 सेलेक्ट करने हैं तो वो मैं किस तरह से सेलेक्ट करूंगा. तो ये हम इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स के अंदर इंशाल्लाह जो है तो ये चीज सीखेंगे. ओके. सो after this particular thing we will go towards the product architecture, that like how the product architecture is going to look like, what would be the arrangement of the physical elements. तो पहले तो हमने कहा यार फिजिकल एलिमेंट इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा. अब हम लोग ये बात करें कि यार ये फिजिकल एलिमेंट की अरेंजमेंट जो है एक दूसरे के साथ किस तरह से होगी, इस पे एक लेक्चर हम लेंगे. ओके. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द configuration designs. So in the configuration designs we will talk about the materials and the manufacturing and the sizing of the parts and assembly and these sort of things. So कि मतलब शुगर अगर ये सीड प्लांटर है तो इस सीड प्लांटर के अंदर मटेरियल कौन सा यूज करना है, क्या हमें कहाँ पे स्टील यूज करनी है, कहाँ पे प्लास्टिक यूज करनी है, कहाँ पे एल्यूमिनियम यूज करनी है. ऐसे नहीं होता कि आप सब जगहों पे स्टील का बना दो या आप सब जगहों पे प्लास्टिक का बना दो. ठीक है. सो लाइक डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स विल हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ व्हिच इज रिक्वायर्ड एंड देन डिफरेंट कंपोनेंट्स विल हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एस्थेटिक लुक्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. तो कहीं पे क्या आपको चाहिए होगा, कहीं पे क्या चाहिए होगा. ठीक है. तो उसी गौर फिक्र के साथ कि यार इस जगह पे हमें क्या चीज चाहिए, मतलब क्या ये जो एक इस कंपोनेंट है क्या ये कोई लोड बेयर कर रहा है या क्या इसकी एस्थेटिक्स इंप्रूव कर रहा है या ये इसका फंक्शन क्या है, उसी तरह से इसके मटेरियल्स वगैरह. अच्छा. उसके बाद देन वी हैव लाइक दिस पैरामेट्रिक डिजाइन इन व्हिच वी एक्चुअली फाइनलाइज द डायमेंशंस एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. और उसके अंदर हम लोग इसको चेक भी करते हैं with the help of the robust design. So we'll have a lecture on this as well. And then at the end, we'll go for drawings and specifications and different sort of things. So this is the... अच्छा जी.
So now you know about like this design process as well. Next in the next class we inshallah start the problem statement. ठीक है, problem statement को हम लोग जो है तो start करेंगे. और अभी मैं ये करूँगा कि आप सब कुछ लोग आप में से आए जिनके साथ मैंने प्रोजेक्ट डिस्कस कर दिए, कुछ लोग नहीं आए जिनके साथ मैंने प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं किए, तो एक तो ये उनको कहें कि ज़रूर आया करें, वरना उनका जो है तो नुकसान होगा अटेंडेंस वाइज भी, और ये प्रोडक्ट के हिसाब से भी, प्रोजेक्ट के हिसाब से भी उनको समझ नहीं आएगी. लेकिन उनके जो प्रोजेक्ट के जो नाम है वो मैं वहाँ पे प्लेस कर दूंगा, और फिर उनको हम लोग जो है तो इंडिविजुअली जो है तो फिर उसको हम लोग डिस्कस साथ साथ में जो है तो किया करेंगे. आई वुड आल्सो प्लेस एन असाइनमेंट आफ्टर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, उसके बाद जो है तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड एक असाइनमेंट भी रखेंगे जिसके अंदर आप लोग जो है तो इसको मतलब फॉर्मली जो है तो इस प्रोजेक्ट को आप लोग जो है तो स्टार्ट करेंगे. सो एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? सर ठीक है जी, चलिए सही है जी, थैंक यू वेरी मच. आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड होप यू हैव अ नाइस वीकेंड.